Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as तेरी खुशबू से घर महके by Mrs. Suhail Khan. So let's start it. वो 6 की 6 बिल्कुल एक जैसे लिबास में थी. ब्लू हाफ पैंट और सिल्वर ग्रे टॉप. बालों की सेटिंग तक एक जैसी थी. शोल्डर कट बाल. वो सब बिल्कुल एक अंदाज में बैठी कोक पी रही थी. सुनो, और कितनी देर लगेगी उसके आने में? मिनाल अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा बेचैन थी. अब तो आ जाना चाहिए. यही टाइम उसने दिया था. लबीना फिक्रमंदी से बुड़बुड़ाई. माय गॉड, अब तो अमेरिका के लोग भी टाइम की पाबंदी नहीं करते. हम इंडियन तो मुफ्त में ही बदनाम हैं. हानिया ने होंठ सुकेड़े. बाकी 3 ने अपनी राय महफूज ही रखी. सुकून से दाखिली गेट पर नजरें गड़ाई बैठी रहीं. लबीना की मंगनी को 2 साल होने को आए थे. दोनों खतो कताबत, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स के ज़रिए एक दूसरे को मुकम्मल जान लेने के दावेदार थे. अब जबकि मंगेतर 2 साल बाद स्टेट से वापस आया था तो मुलाकात के लिए इस क्लब का इंतखाब किया गया. सभी उसकी मुस्तकिल मेंबर थी. ये लबीना की शरारत थी. अजहर को ड्रेस के बारे में बताकर उन सभी को उसी लिबास में मदऊ कर लिया था. लबीना की मुकम्मल कॉपी करने की कोशिश की गई. यहाँ तक कि गले की चेन और कानों के टॉप्स तक एक जैसे स्टाइल के थे. 15 मिनट और गुजर गए. वो सभी बोर होने लगी. वो खुशी और शरारत से भरपूर थी. हर दम मुतहर्रिक रहना उनका मशगला था. उसने तुम्हारा फोटो तो देखा होगा. नोमी को काफ़ी देर में ख्याल आया. नहीं देखा स्टूपिड. जब उसने मेरा फ़ोटो मांगा मैंने उसको अपने बचपन के फ़ोटो भेज दिए. मेरी शरारत से वो बहुत महजूज हुआ था. लबीना मुस्कुरा कर बता रही थी. वो दिल्ली पहुंच चुका है ना? मिनाल ने अपना इत्मीनान कर लेना चाहा. हाँ यार, पहुंच चुका है. परसों मामा डैडी उससे मिलकर आए हैं. मुझे कितना फोर्स कर रहे थे कि मैं भी रिसीव करने चलूँ, मगर मैं नहीं मानी. अभी आने से पहले मेरी उससे फ़ोन पर बात हो चुकी है. लबीना ने सबको तसल्ली दी थी. बस तुम मुंह न खोलना. तुमसे उसकी घंटों फ़ोन पर बात होती थी. रक्षी ने याद दहानी की. ओके, मैं मुंह नहीं खोलूँगी. तुम सभी उससे बात करना. याद रहे कि मेरी पता नहीं किस में उसने भी मुझे अपने फ़ोटोज़ नहीं भेजे. मैं भी बाय फेस उसे नहीं पहचानती. सिर्फ ड्रेस से शनाख्त करनी है. ब्लैक डिनर सूट, लंबा हैंडसम यंग मैन. लबीना ने कई बार की दी हुई हदायत एक बार फिर दोहराई. वो आ गया. मिनाल अब्दुल्ला पुरजोश अंदाज में चहकी थी. बहुत ही शानदार शख्सियत थी. वजीह, पुरशिकवा और आलीशान. क्या डैशिंग पर्सनालिटी है. वाओ. नोमी बेसाख्ता ही बोली थी. यू आर सो लकी यार. मिनाल भी तारीफ किए बगैर न रह सकी. मगर वो इधर क्यों नहीं आ रहा? वहीं पर खड़ा खड़ा चारों तरफ देख रहा है. लबीना बौखला गई. लगता है उसे कुछ शक हो गया है, इसीलिए सोच में पड़ गया है. अरे, वो तो रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया. रक्षी बेसाख्ता चीखी थी. ठहरो, मैं मामले को हैंडल करती हूँ. मिनाल अब्दुल्ला उठ खड़ी हुई. यस, उससे जाकर कहो कि तुम लबीना अली हो और उसे यहाँ लेकर आ जाओ. देखें जनाब पहचानते हैं या नहीं. लबीना की आंखें शरारती अंदाज में चमकने लगी. ओके डियर. मिनाल अब्दुल्ला उसकी जानिब चली गई. इस पूरे ग्रुप में वो सबसे ज़्यादा बेखौफ, निडर और ख़ुद एतमाद लड़की थी. फौरी दुरुस्त फैसला करने के सबब पूरा ही ग्रुप उसे बहुत पसंद करता था. वो काउंटर टेबल पर झुका हुआ खड़ा था. मिनाल जब नज़दीक पहुंची तो उसने देखा कि वो डिजिटल डायरी खोल रहा था. छोटी सी कंप्यूटर नुमा डायरी जो साइज़ में किसी पोस्ट कार्ड के ही बराबर होती है. इससे पहले कि वो मुखातिब होती उसने एन वाला बटन दबा दिया था. छोटी सी स्क्रीन पर कई एन वाले नाम जाहिर होने लगे. उसने कोई बटन दबाकर किसी खास नाम को उजागर किया था और फ़ोन अपने नज़दीक खिसकाने लगा. एक्सक्यूज़ मी. मिनाल ने आगे बढ़कर उसे मुखातिब किया. अब उसमें इतना ज़बर नहीं था कि वो उसके फारिग होने का इंतज़ार करती. मैं लबीना अली हूँ.
आप यकीनन मुझे ही ढूंढ रहे हैं। वो निडर अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डालकर अमेरिकन स्टाइल में इंग्लिश बोल रही थी। उफ, उस शख्स की कितनी गहरी और सहर अंगेज आंखें हैं। लगता है सीधी दिल में उतरी जा रही हैं। जैसे ही उसने पलट कर देखा था वो नर्वस हो गई। सॉरी, आप गलतफहमी का शिकार हो रही हैं मैडम, मैं आपकी तलाश में नहीं हूँ। रियली? फिर क्या आप बताएंगे कि आप किसको ढूंढ रहे हैं? उसने बेसाख्ता उसके शाने पर अपना हाथ रख दिया था। लबीना के मंगेतर ही तो हैं, इनसे क्या लिहाजदारी। बड़ा बेतकल्लुफ अंदाज था। उसकी नजरें अचानक कहर बरसाने लगी। हाथ हटाइए अपना और तमीज से बात कीजिए। लगता है शर्मो हया घोल कर पी गई हैं आप। एक अजनबी शख्स से बात करने का ये अंदाज होता है? बड़े वाहियात शख्स हैं आप। लड़कियों से बात करने के मैनर्स आते हैं आपको? एक जरा सी सूरत क्या अच्छी है, अंदाजे नहीं मिलते जनाब के। हाँ, होंगे लबीना के फ्योंसी। खामखा में किसी की धौंस में नहीं आ सकती। दिल ही दिल में सोचकर वो बकायदा लड़ने मरने पर आमादा हो गई। वो भी खतरनाक तेवरों से उसे घूरने लगा था। शायद मामला और तूल खींचता के दरमियान में रक्षी आ गई। वो मिनाल को खींचती हुई ले गई। ये वो नहीं है, उसने धीमे से सरगोशी की। अजहर भाई तो हमारी मेज पर कब के आ चुके। जब दोनों वापस सीट पर आईं तो अजहर सबसे खूब हंस हंस कर बातें कर रहा था। स्मार्ट सा बंदा था। वैसा ही ब्लैक सूट उसने भी जेबतन कर रखा था। मालूम हुआ कि वो लोग शनाख्त के मरहले से गुजर चुके हैं। अरे, ये तुमको पहचाने कैसे? मिनाल मारे इश्तियाक के थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गई। वेरी सिंपल। ये तीनों खड़ी होकर मुसलसल कुछ न कुछ बोल रही थीं। सिर्फ लबीना खामोशी के साथ मेरे नज़ारे में गुम थी। शर्मो हया ने चेहरे पर उजाला सा कर रखा था। मैं बआसानी पहचान गया। मैं जानती थी तुम सब ऐसी ही बेवकूफ़ी करोगी। अरे, सिर्फ एक को खड़े होकर बात करनी थी, बाकी सब खामोश रहती। उधर मुझे भेज दिया एक पागल सर फिरे से लड़ने के लिए। वो मुंह फुलाकर बैठ गई। गलत फहमी हो गई यार, अब मुंह तो मत सुझाकर बैठो। तुमने देखा नहीं, बिल्कुल एक जैसे लिबास थे दोनों के। जूही ने उसे फुसलाया था, मगर क्या वजी शख्स था। रक्षी अजहद मुतासिर थी। सिर्फ वजी? जादूगर था, जादूगर। मेरा दिल अभी तक काबू में नहीं आ रहा। मिनाल अब्दुल्ला ना चाहते हुए भी बहुत देर तक उसी के बारे में सोचे गई। मिनाल जल्दी जल्दी तैयार हुई थी। आज अमेरिकन एम्बेसी में वीज़े के लिए उसका इंटरव्यू था। एमएससी फर्स्ट ईयर के इम्तिहान अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुए थे। उसकी दरीना ख्वाहिश थी कि छुट्टियां डैडी के साथ अमेरिका में गुजारे। कल भी वो अमेरिकन एम्बेसी गई थी। छोटा सा एक फॉर्म भरकर पासपोर्ट जमा कर आई थी। आज वहाँ के कौंसल ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। ब्लू जीन्स पर वाइट टॉप, प्लैटिनम का हल्का सा सेट पहनकर उसने बालों पर हल्का सा ब्रश किया। घने सियाह चमकदार बाल उसके चेहरे के इर्द गिर्द फैल गए। प्लीज़ तुम भी साथ चलती है नादी, उसने सैंडल के स्ट्रिप लगाते हुए कहा। मैं बेकार के बोर्ड प्रोग्राम में शामिल नहीं होती। वो कंप्यूटर के सामने से उठने को तैयार नहीं थी और मुसलसल इंटरनेट खोलते हुए इंटरनेट चैटिंग में मसरूफ़ रही। वो उसकी फ़र्स्ट कज़न और सबसे बेहतरीन दोस्त थी। दोनों की दोस्ती की इंतहा ये थी कि उन्होंने बचपन से लेकर आज तक हर क्लास में एक जैसे मज़ामीन लिए थे। मामा जी और मामी दोनों के एक साथ रहने से बेहद मुतमईन रहते थे। छोटी सी थी वो, शायद 8-10 दिन की, जब उसके मामा जी नदीम उस्मानी की गोद में आ गई थी। माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है यह उसने मामा मामी की बाहों में झूलते हुए महसूस किया था, वरना उसके हकीकी डैडी तो उसकी पैदाइश के बाद ही उससे दूर जा चुके थे। मम्मी की बेवक्त मौत ने उन्हें हद से ज़्यादा दिल बर्दाश्त कर दिया था और उन्होंने मिनाल की परवरिश की जिम्मेदारी नदीम उस्मानी को सौंपकर खुद मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में सकूनत इख्तियार कर ली थी। मिनाल की और उनकी मुलाकात फ़ोन पर होती थी। हाँ, हर महीने वो बड़ी बाकायदगी के साथ उसके नाम एक भारी रकम का ड्राफ्ट ज़रूर भेजते थे, जो वो लापरवाही से बैंक में डाल दिया करती थी। उसे इस रकम को खर्च करने के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ा था, क्योंकि मामा का दिया हुआ जेब खर्च ही काफ़ी होता था। हनादी उस्मान
اس کے 1 سال بعد دنیا میں آئی تھی۔ زہیب بھائی اس سے 4 سال بڑے تھے۔ تینوں کا بچپن ساتھ ہی ہنستے کھیلتے یوں گزر گیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ زہیب بھائی نے اسی سال MBBS کیا تھا اور ہاؤس جاب کر رہے تھے۔ ان 7 دوستوں کا گروپ BSc سے ساتھ تھا۔ لبینہ، ٹومی، رکشی، جوہی، ہانیہ، منال اور ہنادی۔ بے حد شوق، ہر سرگرمی میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لینے والا یہ گروپ 7 سٹار کے نام سے مشہور تھا۔ ساری ہی بے حد حسین اور ذہین تھی۔ MSc میں سبھی نے زولوجی کا سبجیکٹ لیا تھا اور مستقل ساتھ ساتھ تھی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ منال نے اسے منانے کی ایک کوشش اور کر ڈالی۔ آف کورس ناراض ہوں، جب مجھے بخار چڑھا تھا تبھی تمہیں لبینہ کے فیونسی کو بلانے کا دورہ سوار ہوا۔ کتنی دلچسپ صورتحال میں نے مس کی۔ ہنادی سخت غصے میں تھی۔ مائی سویٹی، میں نے اسے انوائٹ نہیں کیا تھا، یہ پروگرام لبینہ کا تھا۔ بس مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ تمہارے بغیر چلی گئی۔ منال گلے میں باہیں ڈال کر اسے منانے لگی۔ چاپلوسی نہیں، وہ اسکرین پر آئے میسج کو پڑھ کر رکی۔ کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگی۔ آخر کس کو پیغام بھیجے جا رہے ہیں؟ منال میں تجسس جاگا۔ انہی چاروں ایڈیٹ کو زج کر رہی ہوں۔ وہ انہیں کسی اور کے نام سے پیغامات بھیج کر مسلسل تنگ کر رہی تھی۔ وہ چوکتی کبھی نہیں تھی۔ ہنادی کی طرف سے مایوس ہو کر اس نے مہرون کلر کی ٹویوٹا کیمری نکالی اور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلی گئی۔ یہ کار اس نے ابھی 1 مہینے پہلے ہی شو روم سے خریدی تھی۔ ڈیڈی نے کب سے پیسے بھیج رکھے تھے، لیکن وہ ان کے بھیجے پیسے بینک میں ڈال کر بھول ہی گئی تھی۔ وہ تو امتحان کے دوران ہنادی اس کے پیچھے پڑ گئی۔ ادھر زہیب بھائی نے لانے لے جانے میں آنا گانی شروع کر دی تو اسے کنوینس کی کمی کا شدت سے احساس ہوا اور تبھی اس گاڑی کو خرید لیا۔ نہ جانے انٹرویو کے دوران کون سا سوال پوچھیں گے۔ اس کا دماغ کار ڈرائیو کرتے ہوئے متوقع انٹرویو کے بارے میں سوچنے لگا۔ امریکن ایمبیسی کے سامنے گاڑیوں کی لائنیں لگی تھیں۔ وہ پارکنگ ایریا میں داخل ہوئی تو وہاں بھی جگہ نہ ملی۔ اس جگہ پر بیشتر آفس تھے اور شاید سبھی لوگوں کی کاریں اسی پارکنگ ایریا میں کھڑی ہوتی تھیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ وقت کی پابندی نہ کر کے برا امپریشن نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے زیادہ سوچنے کی زحمت نہیں کی اور گاڑی کو مرسیڈیز 56 کے سامنے آڑھا ترچھا کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر ہی کی تو بات ہے، جب تک یہ بندہ واپس آئے گا وہ لوٹ آئے گی، وہ سوچتی ہوئی اپنی کار سے نکلی اور ایمبیسی کی طرف بڑھ گئی۔ کیا آپ میں کچھ عقل تمیز ہے؟ میں تقریباً آدھے گھنٹے سے یہاں دھوپ میں کھڑا ہوں۔ اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ انٹرویو بہت ہی اچھا ہوا تھا۔ کونسل نے ڈیڈی کا لکھا ہوا خط بھی پڑھا تھا۔ منال کے دیے ہوئے جوابات سے بھی وہ مکمل طور پر مطمئن ہو گیا تھا اور اسے ویزا مل جانے کی نوید دی تھی۔ بہت خوشی خوشی جب وہ باہر نکلی تو کار کے سامنے اسے غصے سے لال پیلا ہوتے دیکھا۔ اندر جا کر تو وہ بھول ہی گئی تھی کہ باہر اس کی کار کسی دوسری کار کے بالکل سامنے پارک ہوئی ہے۔ کچھ اتنی زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی مسٹر، وہ بالکل اس کے سامنے پہنچ گئی۔ چہرہ کچھ شناسا سا لگا تو یاد آیا یہ تو وہی اجنبی تھا جس پر کچھ دن پہلے اظہر بھائی کا دھوکہ ہوا تھا۔ آج بھی وہ بے حد نفیس لباس میں ملبوس تھا۔ اس کی خوشبو اسے کافی دور سے بھی محسوس ہوئی۔ آپ؟ اب وہ بھی پہچان گیا۔ آپ کے پاس کچھ ڈھنگ کے کام نہیں ہے کیا؟ سارے شریف لوگوں کو تنگ کرنے کا آپ نے ہی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اس کے تیور ابھی بھی خطرناک تھے۔ مائنڈ یور اون بزنس مسٹر، وہ تل ملا کر بولی تھی۔ میں کار سامنے سے ہٹاتی ہوں، یقیناً آپ کو دیر ہو رہی ہوگی۔ وہ اپنی کار کی طرف مڑتی ہوئی بولی۔ ویسے ایک بالکل فری مشورہ ہے، کمرے میں ہیٹر مت چلایا کیجیے اور نہانے میں گرم پانی کا استعمال کم کیا کیجیے۔ اس گرمی میں ہیٹر اور گرم پانی؟ پاگل خانے سے چھٹی ہے کیا؟ وہ اس پر چڑھ دوڑا۔ میں تو چاند پر سے آ رہی ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی، البتہ
اگر آپ کا مزاج ایسے ہی گرم رہا تو جلد ہی پاگل خانے پہنچائے جائیں گے۔ وہ کار میں بیٹھ چکی تھی، کھڑکی سے منہ نکال کر بولی۔ اس کی مسکراہٹ بڑی دل جلانے والی تھی۔ تیش میں آ کر اجنبی نے بھی کچھ جواب دیا تھا، لیکن چونکہ مینال کار سٹارٹ کر چکی تھی اسی لیے انجن کی تیز آواز میں وہ سن نہ سکی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ بہرحال اس نے گاڑی کو موڑا اور تیزی سے نکال لے گئی۔ بیٹا، آج یاد کر کے ہاسپٹل ہو آؤ۔ ہنادی کے سارے چیک اپ ہو چکے ہیں، میں اور تمہارے ماما بھی فارغ ہو چکے ہیں، پھر تم رہ گئی ہو بس۔ زہیب جاتے جاتے یاد دلا کر گئے ہیں، مسز نجمہ عثمانی نے یاد دہانی کی۔ او نو مامی، بہت بوریت ہوتی ہے۔ یہ زہیب بھائی خواہ ہر مہینے چیک اپ کراتے رہتے ہیں۔ وہ کچن میں مامی جی کے لیے کیک بیک کرتے ہوئے بولی۔ چلی جاؤ بیٹا، وہ ہاسپٹل میں تمہارا انتظار کرے گا، اگر نہیں گئی تو پھر ناراض ہوگا۔ اچھا مامی، ابھی 10 منٹ میں تیار ہو کر چلی جاتی ہوں۔ اور یہ ہنادی کہاں ہے؟ ہنادی کی ناراضگی رات ہی ختم ہوئی تھی، ورنہ دونوں کے درمیان بات چیت نہ تھی۔ یونیورسٹی کھلنے میں ابھی کافی دن تھے اور وہ دونوں ابھی سے بوریت محسوس کرنے لگی تھی۔ لبینہ کو اب اظہر بھائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ نومی اور رکشی دلی کی گرمی سے گھبرا کر کچھ دنوں کے لیے پتہ نہیں کدھر چلی گئی تھیں۔ جوہی کے بھائی کی شادی تھی، وہ دن رات شاپنگ میں مصروف تھی، اور ہانیہ کی پھپھو اسے 3 سال بعد پتہ نہیں کدھر سے آئی تھیں۔ بیسیکلی یہ انڈیا کی کچھ جگہوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور پکس کیونکہ بہت ہی بلر ہیں تو میں آلریڈی جو ورڈز اردو کے ہیں ان کو تکے سے ریڈ کرتی ہوں، تو اگر کوئی ایسے ورڈز ہیں جو کہ میں نے پہلے سے نہیں پڑھے تو ان کے پھر میں تکے نہیں مارتی، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ ایسی لائک میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، تو میں کدھر تھی؟ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ہانیہ کو پسند کر لیا تھا۔ یوں سب کی اپنی مصروفیات تھیں۔ ہنادی سب سے زیادہ بور ہو رہی تھی۔ مینال کی طرح اسے کچن میں نئی نئی ڈشز تیار کرنے کا بھی شوق نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر کیسٹس لگا کر فلمیں دیکھتی یا پھر انٹرنیٹ پر بیٹھی رہتی۔ مینال نے نئی دلچسپیاں نکال لی تھیں۔ ان دنوں اس پر گھر کو نئے سرے سے آراستہ کرنے کا جنون سوار تھا۔ وہ ہر سال گرمی کی چھٹیوں میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی نکال لیتی تھی۔ پچھلے 2 سال اس نے شارٹ ہینڈ اور کمپیوٹر سیکھنے کی پریکٹس کی تھی۔ ڈریس ڈیزائن کے بھی اس نے کورسز کیے تھے۔ جب وہ 10ویں کلاس میں تھی تو اس نے مختلف ہینڈ رائٹنگ سدھارنے کی کتابیں لا کر کرسیو رائٹنگ کی پریکٹس کی، اور جب سے لے کر آج تک اس کی تحریر کی خوبصورتی کی دھوم تھی۔ پھر ایک بار اس نے میڈیکل فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ لی تھی۔ کھانے کا شوق اسے بابا رحمت کی وجہ سے ہوا۔ وہ ممی ڈیڈی کا باورچی تھا۔ ممی کے انتقال کے بعد ماما جی اسے بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ ان کے ہاتھوں کا بنا کھانا پورے خاندان میں بے حد پسند کیا جاتا تھا۔ مینال سے ان کی محبت قدرتی تھی۔ یہ خود مینال بھی بھاگ بھاگ کر ان کے پاس کچن میں جاتی تھی۔ وہ کھانا بناتے بناتے اسے دور دیس پریوں کی دنیا میں لے جاتے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی کہانیوں کی نوعیت بدلتی گئی۔ اب وہ اسے اس کی ممی کی باتیں سنایا کرتے، ڈیڈی کے بارے میں بتایا کرتے۔ یوں انہیں دیکھتے دیکھتے اس میں بھی کھانا بنانے کا شوق پیدا ہوا۔ شروع میں تو ماما اس کے استاد تھے، مگر اب تو چائنیز اور فرینچ کھانا بناتے وقت وہ بابا کے بھی کان کترنے لگی تھی۔ ماما اور مامی اس کی ہر معاملے میں حوصلہ افزائی کرتے اور اس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے۔ ہنادی کو ہر دم ڈانٹ پڑتی کہ وہ مینال کے نقش قدم پر چلے، مگر اس کی پسند اور دلچسپیاں الگ نوعیت کی تھیں۔ ادھر مینال کی یہ ساری سرگرمیاں چھٹیوں تک محدود رہتی۔ پڑھائی کے زمانے میں صرف وہ ہوتی اور اس کی اسٹڈی۔ BSc میں اس نے پوری یونیورسٹی میں 2nd پوزیشن لی تھی۔ جتنی دیر میں کیک بیک ہوا اس نے اپنے کپڑے پریس کر لیے۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے چوڑی دار پاجامے والا سوٹ نکالا تھا۔ لیمن اور لائٹ گرین کے امتزاج سے بنا یہ سوٹ بہت خوبصورت اور جدید ڈیزائن کا تھا۔ اسے تبدیلی بھاتی تھی۔ کئی دن سے پینٹ اور شرٹ پہن کر وہ بور ہو رہی تھی۔
کیک باہر نکال کر اس کے ڈیکوریشن کا کام بعد پر چھوڑا اور تیار ہونے لگی۔ تیار ہو کر اس نے ہنادی کو چلنے کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے ہاسپٹل کا نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ ناچار اسے اکیلے ہی جانا پڑا۔ ہاسپٹل میں زہیب بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے اپنے چہرے کی تھریڈنگ پچھلے 3 ہفتے سے نہیں کی۔ یہ مسئلہ بھی ہنادی کا پیدا کیا ہوا تھا۔ پچھلے 3 سال سے وہ دونوں باقاعدگی سے کسی سیلون میں جا کر تھریڈنگ اور فیشل کراتی تھی، کیونکہ ان دنوں وہ گھر کو نئے سرے سے سنوارنے میں مصروف تھی، اسی لیے ہنادی کے ساتھ پارلر جا کر یہ کام نہ کرا سکی۔ مینال نے گھبرا کر چہرے پر جیسے ہی ہاتھ پھیرا، اسے کانوں کے اطراف چھوٹا چھوٹا رواں محسوس ہوا۔ حالانکہ یہ ایسا زیادہ نہیں تھا، لیکن مینال کو لگنے لگا جیسے سارا ہاسپٹل اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا ہے۔ اس نے بے ساختہ دوپٹے کو سائڈ کی طرف سے اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا۔ چمکتا ہوا چہرہ دوپٹے کے حالے میں چھپ گیا۔ کچھ اتنا کہ نزدیک سے گزرتی ڈاکٹر شیریں افندی نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ بڑی پروقار سی ڈاکٹر تھیں۔ مینال جھجک سی گئی۔ مجھے زہیب بھائی سے ملنا ہے، ڈاکٹر زہیب سے۔ آپ اس کی بہن ہیں؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ وہ ان کے سامنے اپنی فطری خود اعتمادی کا مظاہرہ نہ کر سکی۔ اگر اس کی ممی زندہ ہوتی تو شاید بالکل ایسی ہی ہوتی۔ اس خیال نے اسے خاموش سا کر دیا۔ وہ اسے خود ہی زہیب بھائی کے پاس لے گئیں اور پھر زہیب بھائی کے بجائے انہوں نے خود ہی اس کے سارے ٹیسٹ کرائے۔ اس دوران اس سے بے شمار سوالات کرتی رہیں، اس کے بارے میں، والدین کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں۔ وہ مختصر جوابات دیتی رہی۔ ان کی شخصیت سے وہ وقتی طور پر مروب سی ہو گئی تھی۔ یہ تو اسے بعد میں معلوم ہوا کہ وہی اس ہاسپٹل کی مالک اور نگران اعلیٰ تھی۔ آخر میں وہ اسے چھوڑنے ہاسپٹل کے باہر تک آئیں اور معنی خیز انداز میں بولیں، میں جلدی ہی تمہارے گھر آ کر تمہارے ماما مامی سے بات کروں گی۔ وہ اس بات کا مطلب اس وقت تو نہ سمجھ سکی، لیکن جب سمجھ گئی، جب وہ اگلے دن اچانک گھر چلی آئیں، ان کے ساتھ ان کے شوہر طاہر افندی بھی تھے، ویسے ہی پروقار اور نرم نرم لہجے میں بات کرنے والے۔ مینال نے گھر کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا جو کام شروع کر رکھا تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ پردے، کارپیٹ، صوفے، تقریباً سبھی چیزوں کو اس نے تبدیل کر دیا تھا۔ گھر کی طرف سے مکمل اطمینان کر لینے کے بعد اس نے آج رات کا مینیو چائنیز کھانوں کا بنایا تھا۔ بابا کو کچن میں سے نکال کر وہ 5 بجے کچن میں گھسی تھی۔ تقریباً 8 بجے وہ لوگ آ گئے۔ مامی نے ہنادی اور مینال دونوں کو تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آنے کو کہا تھا۔ ہنادی تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی تھی، لیکن مینال کا اندر جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ وہ بے حد تھک گئی تھی۔ نہا کر کپڑے تبدیل کرنے کی اب اس میں ہمت نہیں تھی۔ ہاں، ٹرالی سجا کر اندر ضرور بھیجتی۔ مامی کے دوبارہ بلانے پر بھی جب وہ نہ گئی تو ڈاکٹر شیریں افندی طاہر افندی کے ساتھ ادھر ہی چلی آئیں۔ اسے گھبرا کر کچن سے نکلنا پڑا۔ موسم خوشگوار تھا، وہیں لان میں کرسیاں ڈالی گئیں اور اسے اسی حلیے میں آداب میزبانی نبھانے پڑے۔ پرانے سے شلوار سوٹ میں پسینوں میں نہائی مینال بالکل گلابی گلابی ہو رہی تھی۔ اس میں کچھ سرخی آگ کی تمازت کی وجہ سے تھی اور کچھ اپنی اس حالت کی وجہ سے۔ طاہر افندی صاحب نے اسے نزدیک کرسی پر بٹھا لیا تھا اور اس کی مصروفیات کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ شرمندہ شرمندہ سی وہ جواب دے رہی تھی، کیا ہی اچھا ہوتا پہلے وہ لباس تبدیل کر کے ڈرائنگ روم میں چلی جاتی، کم از کم ایسی شرمندگی تو نہ ہوتی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ ماما مامی بھی وہیں آ گئے تھے۔ ہنادی اور زہیب بھائی بھی وہیں چلے آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں مینال کو ان سے ایک عجیب سی انسیت محسوس ہونے لگی۔ دونوں ہی سادہ مزاج کے اور پرخلوص سے بندے تھے۔ انہوں نے اسے ذرا بھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اتنے برے حلیے میں ان کے ساتھ بیٹھی ہے۔ پھر مینال کی پرزور ضد پر انہوں نے اس کا بنایا چائنیز کھانا سب کے ساتھ کھایا اور بہت تعریف کے بعد رخصت ہوئے۔ صرف 2 دن بعد وہ پھر موجود ہوئے اور مینال کو اپنے اکلوتے بیٹے معیز افندی کے لیے مانگ لیا۔ ان سبھی نے مکلک
घूमने का प्रोग्राम बनाया था। हुआ कुछ यूं कि जूही के भाई की शादी 2-3 माह के लिए मुलतवी हो गई। दुल्हन के किसी करीबी अजीज का इंतकाल हो गया था। जूही फारिग हुई तो सीधी हनादी और मिनाल के पास पहुंची। हानिया की फूफी अपने दूसरे भाई के घर गई हुई थी। उसे कुछ दिन की फुर्सत थी। जैसे ही हनादी ने उसे फोन करके तीनों के मिल बैठने की खबर सुनाई, वो भी दौड़ी चली आई। फिर लबीना को राजी करना इतना मुश्किल ना हुआ। बस उसकी शर्त थी कि अजहर भी उसके साथ जाएंगे। रक्षी और टॉमी के नैनीताल से इतनी जल्दी आने की कोई उम्मीद नहीं थी। नैनीताल के इतने खूबसूरत मौसम को छोड़कर दिल्ली की शदीद गर्मी में कौन आना पसंद करता। लेकिन जिस दिन उन्होंने चाय का प्रोग्राम बनाया था, उससे एक दिन पहले वो भी लौट आईं। टॉमी ने फ़ोन पर बताया था कि जिन मामा के घर वो रहने के लिए गई थीं, वो किसी ख़ास इलाज के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। फिर नहायत जोशो खरोश से प्रोग्राम तय हुआ। हनादी हर काम में सबसे आगे आगे थी। तय ये हुआ कि लबीना अजहर भाई की कार में जाएगी, जूही की कार में हानिया और रक्षी बैठेंगी, जबकि मिनाल के साथ टॉमी, अब मुझे नहीं पता ये टॉमी है कि नोमी है, खैर जो भी है, दोनों ही लड़की के नाम नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो नाम है। अब मैं टॉमी पढ़ूँ कि नोमी पढ़ूँ, समझ लेना कि ये है कोई लड़की। अच्छा जी, खैर नोमी और हनादी होंगी। खाने पीने का बेशुमार सामान तैयार हुआ। पानी के लिए कूलर और बिछाने के लिए हल्के वाले कारपेट रख लिए गए। तीनों कारें आगे पीछे रवाना हो गईं। इतनी शदीद गर्मी के बाद मौसम आज कुछ खुशगवार महसूस हो रहा था। हनादी ने आगे बैठे बैठे कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया और रिकी मार्टिन के गाने लगा दिए। अल्लाह करे बारिश हो जाए। नोमी ने गाने की धुन पर झूमते हुए दुआ मांगी। वो सामान के साथ पीछे बैठी थी। मिनाल, रास्ता अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया है ना? अंदाजन हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? हनादी ने ड्राइव करती मनाल से पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में हम मुकल लेक पहुंच जाएंगे, तकरीबन 7 बजे तक, मिनाल ने घड़ी देखते हुए कहा। कैसेट पर कैसेट बदली जाने लगी। दोनों बैठी बैठी गाने पर डांस करने लगी। आसपास से गुजरने वाली गाड़ियां और स्कूटर उन्हें देखते हुए जा रहे थे। वो तो शुक्र था कि अभी सूरज पूरी तरह से ना निकलने के सबब सड़क पर इक्का दुक्का ही गाड़ियां नजर आ रही थीं। ए हनादी, संसारा ग्रुप की जो एल्बम आई है उसकी कैसेट लगा दो। नोमी खाने के सामान में से चिप्स और जूस के डब्बे निकालते हुए बोली। सुबह ब्रेकफास्ट लिया था ना, फिर क्यों इतनी जल्दी मुंह चलने लगा? हनादी को उसके हर वक्त खाने की आदत से सख्त चिढ़ थी। दिन ब दिन उसका वजन बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। तुम कैसेट लगाओ और आगे रास्ते पर निगाह रखो। पिकनिक पर जाते हुए डाइटिंग की बातें मैं नहीं सुनूंगी। वो उसे हरी झंडी दिखाते हुए केला छीलकर खाने लगी। लेकिन इतना खाना पीना और फिर बैठे बैठे डांस करना रंग लाने लगा। ए सुनो मिनाल, इस हनादी की बच्ची ने मुझे नजर लगा दी है। देखो, मुझे वॉमिटिंग सी महसूस हो रही है। व्हाट? मोटी भैंस, अब उल्टी करके सारी पिकनिक का मजा खराब ना करना। हनादी तो उछल ही पड़ी। मिनाल को गाड़ी साइड पे करके रोकनी पड़ी। तीनों कारों में रेस सी लगी हुई थी। मिनाल सबसे आगे थी। नतीजतन पीछे की दोनों गाड़ियां भी नजदीक आकर रुक गईं। जूही की कार ड्राइवर के सुपुर्द थी। उसके डैडी जूही की रैश ड्राइविंग से खाइफी रहते थे, इसीलिए ड्राइवर साथ भेजा था। उन लोगों को भी सामान उठाने रखने के लिए एक आदमी की जरूरत थी, इसीलिए सभी ने ड्राइवर को बर्दाश्त कर लिया था। लबीना की गाड़ी से अजहर भाई मुंह निकाल कर बोले, क्या हुआ मिनाल, एनी प्रॉब्लम? फिर रक्षी ने ही बताया कि नोमी को सफ़र में अक्सर ये शिकायत हो जाती है, इसीलिए वो उसकी दवाई साथ लेकर चली थी। दोनों सगी बहनें थीं और एक दूसरे का हद से ज़्यादा ख्याल रखती थीं। सब ने शुक्र का सांस लिया। नोमी रक्षी के साथ उसी कार में जा बैठी और दवाई खाने लगी। सफ़र एक बार फिर शुरू हो गया। हनादी और मिनाल अब कार में अकेली रह गईं। इस बार मिनाल की कार सबसे पीछे थी। मिनाल, ये मोइज़ अफंदी वाला रिश्ता कुछ हलक से नहीं उतर रहा।
थोड़ी देर की खामोशी के बाद हनादी ने ही ये तस्करा छेड़ा था। अभी क्या कहा जा सकता है? मौसूफ से तो अभी हम मिले ही नहीं, सिर्फ पेरेंट्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। मिनाल कंधे उचका कर बोली। और मिलोगी भी नहीं, हनादी जोश से बोली थी। शायद मालूम नहीं कि जनाब ने कहलवाया है कि उन्हें ससुराल आकर देखना दिखाना शुरू से नापसंद है। उन्होंने तो कभी भी आकर देखने से इनकार कर दिया। माँ बाप ने पसंद कर लिया, बस बहुत है। अच्छा, ये लिखा होगा उन्होंने तो तुम्हें भी आकर देखने से इनकार कर दिया। कहते हैं माँ बाप ने पसंद कर लिया, बस बहुत है। कमाल है, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं। हनादी मजाक उड़ाते हुए बोली। इससे क्या होता है? नहीं मिलने आते तो ना मिलो। यहाँ कौन आंखें बिछाए बैठा है? मिनाल के अंदाज में बेफिक्री थी। मामा जी और मामी खुद ही जाकर देख आए। तुमने सुना नहीं, कितनी तारीफें कर रहे थे वो, कितना मुतासिर थे। यस, यू आर राइट। डैडी आसानी से किसी से इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं होते। घर के बारे में मम्मी कह रही थी कि पूरा पैलेस है, बेशुमार नौकर चाकर। बड़ी दोनों बहनों की शादी हो गई है, एक कनाडा में और दूसरी इंग्लैंड में सेटल है। मिसेस शीरी के दिल्ली में 3 हॉस्पिटल हैं जिनको वो अकेले चलाती हैं, सर्जन हैं। और ताहिर अफंदी के दुनिया के कई बड़े ममालिक में 5 स्टार होटल हैं। इसके बावजूद दोनों कितने मिलनसार और सादगी पसंद हैं। मगर मिनाल, कुछ अजीब सा नहीं लगता? ये कैसा बंदा है जिसको तुम्हें देखने की तमन्ना नहीं? आखिर को तुम्हारे साथ पूरी लाइफ गुजारनी है और तुम इतनी मुतमईन हो। तुम्हें हक है उसको देखने का और समझने का। हनादी झुंझुला गई। देखो हनादी, मैं बज़ाहिर बहुत बोल्ड और एडवांस नजर आती हूँ, मगर मैं इस किस्म के मामलात बुजुर्गों के जरिए तय होना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। फिर जब वो लोग मुतमईन हैं और अच्छी तरह छानबीन कर रहे हैं तो दरमियान में कूद कर मैं क्या तीर मार लूंगी? वो नरमी से उसे समझाने लगी। वैसे मौसूफ खुद क्या करते हैं? सुना है कि MBA करके अपने वालिद के बिजनेस को संभाल रहा है। इतना मालदार, वजीह और शानदार है तो लड़कियां तो उस पर ऐसे गिरती होंगी जैसे शहद पर मक्खियां। फिर अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई? हनादी जासूसी नॉवल पढ़ पढ़ कर बहुत शक्की मजाज की हो गई थी। मामी बता तो रही थी कि वो लोग 3 साल से लड़कियां देख रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे थे। तीनों के जहन में जिस किस्म की लड़की थी वो उन्हें मिल ही नहीं रही थी। वैसे सच जानो तो मेरी ख्वाहिश थी हनादी कि ये रिश्ता तुम्हारे साथ तय होता। हकीकत में तो ये तुम्हारे शयान शान है। मिनाल ने नरमी से वो बात कह दी जो कई दिन से सोच रही थी। हालांकि सूरत, शक्ल, कद और रंगत हर लिहाज से वो हनादी से बेहतर थी। बकवास नहीं। हनादी भड़क उठी। मैं और ऐसे आदमी से शादी करूंगी जो एक बार ससुराल आना पसंद नहीं करता। मुझे पसंद करने वाला 100 बार हमारे घर के चक्कर काटेगा, तब मैं हाँ कहूंगी। तुम समझ रही हो कि मैं इसीलिए इस रिश्ते को अच्छा नहीं समझ रही क्योंकि वो मेरे लिए नहीं आया। वो उल्टा मतलब निकाल कर ले गई। यकीन जानो मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारी फिक्र रहती है। उसकी आवाज पर आ गई। मिनाल शर्मिंदा सी हो गई। मेरा ये मतलब नहीं था हनादी, मैं तो। गाड़ी रोको, फौरन रोको। हनादी का मूड एकदम ऑफ हो गया। मिनाल को एक बार फिर कार रोकनी पड़ी। अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं बैठूंगी। दूसरे ही लम्हे वो जूही की कार को इशारे से रोककर उसमें बैठ चुकी थी। मिनाल उस वक्त उसे मनाने की गलती नहीं कर सकती थी। तीनों कारें एक बार फिर रुक गई थीं। अब अगर वो उतर कर जाती तो पूरी सूरत हाल सबको बतानी पड़ती। दोस्तों की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त अजहर भाई और ड्राइवर भी थे। ओके, सब मुझे अकेला छोड़ दो। तुम क्या समझते हो कि मैं अकेली लेक नहीं पहुंच सकती? मिनाल कहती हुई तेजी से कार निकाल ले गई। उस हनादी का गुस्सा तो आजकल नाक पर रखा रहता है। अब इतने लोगों की मौजूदगी में तमाशा दिखाने की क्या जरूरत थी? अब अगर उसने ये बात कह दी तो क्या गलत कह दिया? जब से ये रिश्ता आया था और मामा जी और मामी अफंदी पैलेस होकर आए थे, तब से ये बात 3 बार मामी मामा से कह चुकी थी कि काश ये रिश्ता हनादी के लिए आया होता।
آج تک اتنا شاندار رشتہ ہمارے خاندان کی کسی لڑکی کے لیے نہیں آیا۔ ان کے انداز میں ایک عجیب سی حسرت ہوتی۔ پہلی بار ماما نے انہیں جھڑک دیا تھا، دوسری بار خاموشی اختیار کر لی تھی اور تیسری بار سوچ میں پڑ گئے تھے۔ وہ دونوں بے شک اس کا بےحد خیال رکھتے تھے، لیکن ہنادی بہرحال ان کی سگی بیٹی تھی۔ قدرتی طور پر ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بہترین اور لاجواب چیز اپنی بیٹی کو دی جائے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ منال کو مامی سے کوئی شکایت نہیں تھی، ان لوگوں کے تو اس پر ویسے بھی بے پناہ احسانات تھے۔ یہ ساری ذمہ داری تو ڈیڈی کی تھی، جن سے جان چھڑا کر وہ امریکہ میں جا بسے تھے اور مقررہ رقم بھیج کر سمجھتے تھے کہ ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ منال ڈیڈی سے صرف 2 بار ملی تھی۔ ایک بار وہ جب 10 سال کی تھی تو وہ 1 ہفتے کے لیے اکیلے آئے تھے۔ دوسری بار آئے تھے تو اس کے BSc پہلے سال کے امتحانات چل رہے تھے۔ دونوں ہی بار ان سے ملاقات مختصر سی رہی، نہ وہ ان سے گلی ملی اور نہ وہ محبت لٹانے آگے بڑھے، اور اب تو وہ جیسے اسے بھول ہی گئے تھے۔ 6 مہینے پہلے اسے گاڑی خریدنے کے لیے پیسے بھیجے تھے، اس کے بعد مہینوں فون نہیں آیا۔ وہ تو پچھلے مہینے اس نے خود ہی ڈھیٹ بن کر فون کیا تھا اور امریکہ میں کچھ دن گزارنے کے لیے کہا، جس کے جواب میں ان کا خط اور ٹکٹ کے لیے ڈرافٹ آیا تھا۔ صبح ہی رحمت بابا نے اسے بتایا تھا کہ مامی کا ارادہ منال کو اپنی بہو بنانے کا تھا۔ اگر زہیب راضی ہو جائیں تو ہنادی کے سلسلے میں موئز افندی سے بات کی جا سکتی ہے۔ اس نے سن کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ یہی بہت تھا کہ وہ دونوں اس کے لیے فکر مند تھے۔ یوں بھی وہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر کے پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ سوچوں کے درد تھے جو ڈرائیونگ کرتے کرتے اس کے سامنے کھلتے گئے۔ اچانک ہی وہ چونکی تھی۔ یہ وہ کہاں نکل آئی؟ راستہ کچھ انجانا سا محسوس ہوا۔ جب ہنادی گاڑی سے اتری تھی تو وہ متحیر روڈ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بدرپور چوراہے سے مکل روڈ کی طرف ٹرن لینا تھا، لیکن وہ اپنی ہی دھن میں شاید سیدھی ہی نکل چلی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں پہنچ گئی تھی۔ اسے تو اس وقت تک مکل لیک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ پریشان سی ہو کر اس نے گاڑی روک دی اور نیچے اتر آئی۔ 9 بج چکے تھے۔ پریشانی کے مارے سب کا برا حال تھا۔ ہنادی مسلسل رو رہی تھی۔ اظہر بھائی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر 2 میل تک دیکھ آئے تھے۔ منال اور اس کی گاڑی کا دور دور تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ کیسی پکنک اور کہاں کی پکنک؟ وہ لوگ 7 بجے کے قریب مکل لیک پہنچ گئے تھے۔ منال ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ انہوں نے کارپیٹ وغیرہ بچھا کر سارا سامان نکال کر رکھا۔ 10 منٹ اور گزر گئے اور منال نہیں پہنچی تو سب کو فکر ہونی شروع ہوئی۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اسے اکیلے چھوڑ دیا۔ اچانک ہنادی نے رونا شروع کر دیا اور سب کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اظہر بھائی، آپ کی گاڑی پیچھے تھی، آپ کو دھیان دینا چاہیے تھا کہ منال کی کار پیچھے پیچھے آ رہی ہے کہ نہیں۔ ہنادی کسی کو بھی بخشنے والی نہیں تھی۔ روتے روتے وہ اظہر بھائی سے الجھ پڑی۔ اظہر بھائی لبینہ کو دیکھ کر چپ سے ہو گئے۔ کیا کہتے؟ سارے راستے تو وہ صرف لبینہ کو دیکھتے اور اسے سراہتے آئے تھے۔ منال اور اس کی گاڑی کا تصور تو ذہن کے کسی کونے میں بھی نہیں تھا۔ میں جوہی کے ڈرائیور کو بھیجتی ہوں، اسے راستوں کی زیادہ پہچان ہے، میں تو ویسے بھی یہاں کے راستوں سے زیادہ واقف نہیں۔ وہ کہتے کہتے اٹھ گئے۔ پھر جب آدھا گھنٹے میں ڈرائیور بھی ناکام لوٹ آیا تو ہنادی نے بوکھلا کر ممی ڈیڈی سے موبائل پر رابطہ قائم کیا تھا۔ وہ دونوں بھی از حد پریشان ہو گئے۔ زہیب بھائی نے اپنی گاڑی نکالی تھی اور ممی ڈیڈی کے ساتھ لیک کی طرف دوڑ لگا دی۔ لیک پر ویکنڈ ہونے کے سبب رش بڑھتا جا رہا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ لیک پر پتہ نہیں کیا شروع ہو چکی تھی اور ریسٹورنٹ میں کھانے پینے کے لیے جانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ لبینہ نے فکر مندی سے اظہر سے پوچھا۔ ہنادی کے ممی ڈیڈی پہنچنے والے ہیں، اب ان سے مشورہ کر کے کوئی قدم اٹھائیں گے تو کیا تب تک ہم ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے؟ ہنادی چیختی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح منال کو کہیں سے بھی ڈھونڈ لائے۔ اس کی حالت کے پیش نظر کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ پھر سب سے پہلے اس کی ہی نظر منال کی کار پر پڑی تھی۔ دھول اور مٹی سے اٹی کار سامنے آ کر جیسے ہی رکی اور منال اس میں سے اتری تو ہنادی ہی سب سے پہلے اس سے لپٹ کر رو پڑی تھی۔
ماما، مامی اور زہیب بھائی بھی اسی وقت آن پہنچے تھے اور منال کو صحیح سلامت دیکھ کر تینوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ آخر کہاں رہ گئی تھی؟ زہیب بھائی نے تیسری بار پوچھا تھا۔ راستہ بھول کر متھرا کی جانب نکل گئی تھی، منال نے جوہی کی دی ہوئی کوک پیتے ہوئے کہا۔ پھر غلطی کا جب اندازہ ہوا تو مختلف لوگوں سے راستہ پوچھتی یہاں پہنچی ہوں۔ بہرحال تھوڑی دیر میں سب کے اوزان بحال ہو گئے تھے تو پکنک منانے کا خیال آ ہی گیا۔ اب اس پکنک میں ماما، مامی اور زہیب بھائی بھی شامل ہو گئے تھے۔ بوٹنگ شروع ہوئی، انتاکشری کھیلی گئی، کیسٹ لگا کر کیا ہو گیا زبان کو، کیسٹ لگا کر ڈانس کیے گئے، لیکن پھر ایک لمحے کے لیے ہنادی نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ماما مامی بھی بار بار اسے پیار کر رہے تھے۔ سب پکنک سے لطف اندوز ہونے کے بعد رات 8 بجے وہ سب تھکے ہارے گھر پہنچے تھے۔ دونوں نہا دھو کر اے سی آن کر کے جب بستر پر لیٹیں تو منال نے بے ساختہ ہنادی کا ہاتھ تھام لیا۔ آئی ایم سوری، مجھے کار میں تم سے وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ویسے میرا مطلب وہ نہیں تھا جو تم سمجھ رہی تھی۔ وہ صبح سے ان لوگوں کی اتنی محبتیں دیکھ دیکھ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ انسان کو اگر خوش رہنا ہے تو چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دینی چاہیے۔ وہ مثبت سوچ اپنا رہی تھی۔ مگر میرا وہی مطلب تھا جو میں نے کہا تھا، تمہاری بن کر میرے ذہن میں آیا ہے کہ کہیں ممی ڈیڈی بھی یہ نہ سوچنے لگے جو تم نے کہا تھا، اسی لیے تم آج ہی یہ بات ممی تک پہنچا دو کہ کوئی مظہر نام کا نوجوان اگر میری تلاش کرتا ہوا گھر آئے تو اسے پلیز انکار نہ کریں۔ ہیں؟ منال عبداللہ اچھل پڑی۔ یہ مظہر کون ذات شریف ہیں؟ اظہر بھائی کے چھوٹے بھائی۔ وہ تھوڑا گڑبڑائی۔ تمہاری ان سے ملاقات کہاں ہوئی؟ منال باقاعدہ حیران ہو رہی تھی۔ گھر پر آئے تھے لبینہ اور اظہر بھائی کے ساتھ۔ تم اس دن ہاسپٹل چیک اپ کے لیے گئی تھی۔ امریکہ میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، بہت ہی ہنسمکھ اور جولی نیچر کے ہیں۔ اظہر بھائی کے آنے کے بعد کچھ دن کے بعد آئے تھے، لڑکی پسند کر کے شادی کرنے کے لیے۔ جب سے مجھ سے مل کر گئے ہیں، فون کر کر کے زندگی حرام کر رکھی ہے۔ ہنادی کہتے کہتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پلیز منال، یہ کام بہت جلدی کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ کل ہی آ جائیں۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈالے خوش آمدی انداز میں کہہ رہی تھی۔ ادھر منال خود بھی سوچ رہی تھی کہ اسے یہ بات جلد ماما مامی تک پہنچا دینی چاہیے تاکہ انہیں فیصلہ کرنے میں آسانی رہے۔ مامی کو ساری بات سمجھا دینے کے بعد جب وہ تھک کر بستر پر لیٹی تو رات کافی گزر چکی تھی۔ وہ تھک کر چور ہو چکی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کافی دور تھی۔ آج وہ شخص پھر آ ٹکرایا تھا۔ صبح راستہ بھٹکنے کے بعد وہ کافی دور تک چلتی چلی گئی تھی۔ ایک کار کافی دیر سے اس کے آگے چل رہی تھی۔ اس نے رفتار تیز کی تھی اور اس کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ اسے زیادہ دور نہیں چلنا پڑا تھا کیونکہ آگے راستہ بند تھا۔ گاڑی نئے اور اچھے ماڈل کی تھی۔ کار کا ڈرائیور اتر کر آگے بونٹ کے پاس جا کر شاید پوچھ تاچھ کر رہا تھا۔ اس نے بھی اپنی گاڑی اس سے کچھ فاصلے پر روک دی۔ اس وقت اس کی نظر فیول انڈیکیٹر پر پڑی تو اسے اندازہ ہوا کہ کار میں پیٹرول بالکل ختم ہے، اور جس راستے سے وہ گزرتی آئی تھی وہاں پیٹرول پمپ کا نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے رات اسی وقت پیٹرول بھروا لینا چاہیے تھا جب کار کی سروس کرائی تھی، وہ بڑبڑائی۔ لیکن اب کیا کرے؟ سوچا تھا کہ راستے میں پیٹرول ڈلواتی آگے بڑھے گی، لیکن رحمت بابا کی باتوں سے وہاں اتنی بد دل ہو رہی تھی کہ یہ بات ذہن سے ہی نکل گئی۔ اس اجنبی سے پوچھوں، ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ زائد پیٹرول ہو۔ وہ سوچتی ہوئی اس کے نزدیک پہنچی، پھر اس کی صورت دیکھ کر اچھل ہی پڑی۔ تیسری ملاقات، گاڑی بھی دوسری ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ ناگواری سے اس جم گفیر کو دیکھ رہا تھا جو اس بڑی سڑک پر کئی پگڈنڈیوں سے ہو کر آ رہا تھا۔ بے شمار لوگ تھے، عورتیں، بچے، بہت سے ساز و سامان اور جانوروں کے ساتھ وہ قافلے کی شکل میں گزر رہے تھے۔ منال نے اشارے سے ایک معمر آدمی کو روکا تھا۔ اسی نے بتایا تھا کہ ہریانہ کے اگلے کسی گاؤں میں میلہ لگ رہا ہے، یہ لوگ وہاں یہ سب سامان بیچیں گے اور سرکس لگائیں گے۔
اس نے لیک کا راستہ بھی اسی شخص سے پوچھا تھا۔ آپ واپس پلٹ جائیں بہن جی، 20-25 منٹ کے بعد بدرپور بارڈر سے سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جانا۔ وہ سمجھا کر واپس مڑ گیا۔ راستہ اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد پھر اسے پیٹرول کی قلت کا احساس ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں کار کی طرف بڑھی تھی۔ لمبے سفر پر جانے والے اکثر زائد پیٹرول کی بوتل ڈکی میں یا پھر سیٹوں کے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ پچھلی سیٹوں پر ایک بڑی بوتل پیٹرول سے بھری ہوئی رکھی تھی۔ شرارت سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ آگے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے پچھلے دروازے کا لاک کھول دیا۔ پیچھے کا دروازہ بآسانی کھل گیا اور بوتل اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے شانے پر پڑا پرس کھولا اور اس میں سے 500 کا ایک نوٹ نکالا اور سیٹ پر ایک کتاب کے نیچے رکھ دیا۔ پھر وہ اسی پھرتی سے اپنی کار کی طرف بھاگی تھی، لیکن کار میں بیٹھنے سے پہلے ہی پکڑی گئی۔ کیا چرایا میری کار سے؟ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا گرا رہا تھا۔ منال کے ہونٹوں سے بے ساختہ ہنسی کے فوارے پھوٹ نکلے۔ اس نے برق رفتاری سے بوتل کار میں رکھی اور پھر دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ دم مت نکالو، کار میں اس کی قیمت رکھ دی ہے، اگلے کسی پیٹرول پمپ سے خرید لینا، وہ کھڑکی سے منہ نکال کر بولی۔ یو اسٹوپڈ گرل، وہ حلق پھاڑ کر ایسے دھاڑا کہ قافلے کی شکل میں چلتے ہوئے بہت سے دیہاتی منہ اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے۔ میں تمہیں پیٹرول بیچنے والا لگتا ہوں؟ تمہاری جیسی 100 خرید سکتا ہوں، تمہاری یہ ہمت کہ مجھے پیسے دو۔ منال نے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر دیا اور کھڑکی سے منہ باہر کیا اور ہنستے ہوئے بولی، تم مجھے خریدو گے، میں تم جیسوں کو کھڑے کھڑے بیچ دوں۔ دوسرے ہی لمحے اس کی کار ریورس میں تھی، اسے پیچھے مڑنا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے کیسے غصے کو برداشت کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کے کہا تھا اور کار کو گھما کر واپسی کے راستے پر مڑ گئی۔ تھوڑا آگے جا کر ٹنکی میں پیٹرول ڈالتے ہوئے اس نے سوچا، ایک بار پھر صبح کا واقعہ یاد کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تینوں بار زیادتی اس کی ہی جانب سے ہوئی تھی۔ کیا تھا اگر وہ معافی مانگ لیتی؟ نہ جانے غصہ کر کے کتنا خون جلایا ہوگا اس نے۔ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی۔ اوکے مسٹر ضمیر، اب کے ملا تو سب سے پہلے یہی کام کروں گی، اب مجھے سونے دو۔ وہ کروٹ لیتے ہوئے بڑبڑائی، لیکن پوری کوشش کے بعد وہ ذہن سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ جب وہ ہنستا ہوگا تو کیسا لگتا ہوگا؟ اچانک دل نے ایک انہونی سی خواہش کی۔ لعنت ہے، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کس پر لعنت بھیج رہی تھی، اپنے آپ پر یا اجنبی شخص کے خیال پر۔ پھر 2-3 دن میں فیصلہ ہو گیا۔ ہنادی کا رشتہ ڈاکٹر مظہر کے ساتھ طے کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے کئی چکر اس دوران لگا لیے تھے اور منال کے لیے معیز آفندی کا رشتہ قبول کر لیا گیا۔ زہیب بھائی نے منال کے سلسلے میں معذرت کر لی تھی۔ ان کی نظر میں منال کا وہی رشتہ تھا جو ان کا ہنادی کے ساتھ تھا۔ بہنوں، تم سسرال چلی جاؤ گی، میرا بھی کچھ انتظام کر کے جاؤ۔ زہیب بھائی دونوں کے سامنے کافی دیر سے بیٹھے اپنی گزارش کر رہے تھے۔ معلوم ہے ڈاکٹر فریال آپ کے دماغ پر ہر وقت چھائی رہتے ہیں۔ منال نے ان کے کان کھینچے۔ ارے ظالم بہنیں ہیں، جب سب معلوم ہے تو ذرا سی محنت کر کے میری سفارش ابا کے حضور پہنچا ہی دو، ہم یقیناً پہنچائیں گے، رشتہ طے ہی کرا دیں گے۔ بس معیز افندی کی ایک جھلک منال کو دکھائی جائے۔ غضب خدا کا جس کی شادی ہے اسی کو دکھایا نہیں جا رہا۔ ہنادی کے ذہن سے یہ بات نکل ہی نہیں رہی تھی۔ یہ ذرا ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ زہیب بھائی کان کو جاتے ہوئے بولے، وہ یہاں آنے کو تیار نہیں، ان کے آفس جا کر دکھا نہیں سکتا، ظاہر ہے سب کو خبر ہو جائے گی، ان کے گھر یہ جا نہیں سکتی۔ میرا خیال ہے کہ شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، یہ اب صبر ہی کر لے۔ وہ یہ کہہ کر چلتے بنے تھے۔ ویسے آپس کی بات ہے، یہ میری تھاٹ ہے، یہ اس کی پک بھی تو لا کر کھینچ کر اس کو دکھا سکتا تھا نا، مطلب
ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جا کر فیس ٹو فیس ہی دیکھیں گے، پک ہی دکھا دے۔ خیر سانو کی۔ پھر منال نے صبر ہی کر لیا تھا۔ گھر کے سبھی افراد سے وہ ملی تھی، یہاں تک کہ موئز کی دادی بھی اسے دیکھنے آئی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ضد تھی کہ جس طرح اس نے ماں باپ کی پسند پر بھروسہ کیا ہے اسی طرح لڑکی کو بھی کرنا چاہیے۔ عجیب منطق تھی جو منال کو قبول کرنی پڑی، کیونکہ پورے گھر کے افراد یہاں تک کہ ہنادی نے بھی اسے پسندیدگی کی صنعت بخش دی تھی۔ ایک مہینہ انتظامات کی نظر ہو گیا۔ منال کا فوٹو تو مانگا ہی نہیں گیا تھا، البتہ ہنادی موئز کا ایک بڑا فوٹو لے آئی تھی جو منال کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اچھا تصویر والی بات آئی گئی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہنادی نے وہ فوٹو نہایت سنبھال کر ایک کتاب میں رکھا۔ جیسے ہی منال واپس بازار سے لوٹ کر آئی، ہنادی اسے دکھانے کو دوڑی تھی۔ وہ کمرے کی صفائی میں ایسا غائب ہوا کہ مل کر نہیں دے رہا تھا۔ اچھا یعنی ہماری بات سن لی رائٹر نے اور ہمارا پوائنٹ کلیئر کر دیا۔ منال کے ڈیڈی شادی سے 2 دن پہلے امریکہ سے لوٹ آئے تھے۔ آ رہے تھے یار، بہت ٹائپنگ مسٹیک اور اتنا بلر ہے کہ آئی کانٹ ٹیل یو۔ انفیکٹ آئی ایم گیٹنگ فیڈ اپ۔ میں جس طرح پڑھ رہی ہوں نا، میں ایسی نہیں ہوں، بٹ میں اپنی ہی ریڈنگ سٹائل سے فیڈ اپ ہو رہی ہوں کہ میں کیسا پڑھ رہی ہوں۔ توپا۔ اور ادھر موئز کی دونوں بہنیں کینیڈا اور لندن سے آ رہی تھیں۔ طاہر افندی نے جہیز کی سختی سے منع کر دی تھی، صرف منال کے کپڑے اور زیورات ہی خریدے جا رہے تھے۔ ہنادی کی شادی اگلے سال طے پائی تھی کیونکہ امریکہ کا ویزا ملنے میں ابھی وقت لگتا، دوسرا اس کا ابھی پڑھائی کا آخری سال بھی پورا ہو جاتا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت آن پہنچا تھا، پورا خاندان جمع ہو گیا تھا۔ بس یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بس اس کے ابا حضور بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس لڑکی کے آگے جی بہت ہی معزز ترین ہستیاں تھیں، پتہ نہیں کون سی۔ ہیرے کے کئی سیٹ اور زبردست لباس منال کے لیے سسرال سے آئے تھے۔ دلہا کی وجاہت اور اس کے شاندار ہونے کا ہر شخص اعتراف کر رہا تھا۔ ڈیڈی نکاح سے تھوڑی دیر پہلے پہنچے اور جب وہ تیار ہو کر دلہن بن چکی تھی تب وہ اس سے ملنے آئے تھے۔ بہت دیر تک وہ ان کے سینے سے لگی آنسو بہاتی رہی، وہ بھی سخت مضطرب تھے، اسے سینے سے لگائے نصیحتیں کر رہے تھے۔ آخر میں صرف اتنا کہا، کبھی بھی کوئی وقت ایسا آئے جب میری ضرورت پڑے تو ہچکچانا نہیں، مجھے آواز دے لینا میری بچی، میں تمہارے آس پاس ہی رہوں گا۔ اس کی ساری دوستیں نزدیک ہی تھیں، انہیں بس یہ غم تھا کہ اس نے رو رو کر سارا میک اپ خراب کر لیا تھا۔ رکشی اسے کافی سوچ میں ڈوبی نظر آئی۔ موئز بھائی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ان سے ملی ہوں۔ ہر خوبصورت آدمی کو دیکھ کر تمہیں ایسا ہی لگتا ہے، یہ ہانیہ نے اس پر فکرہ کسا اور سبھی کھلکھلانے لگی۔ رکشی خجل سی ہو گئی اور منال روتے روتے مسکرانے پر مجبور ہو گئی۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے باہر مہمانوں کے درمیان بھی لایا گیا، چہرے کے اطراف ہلکا سا گھونگھٹ اور شرم و حیا سے جھکا ہوا سر۔ اسے دلہا کے نزدیک ہی بٹھایا گیا اور کیمرے چلنے شروع ہو گئے۔ سبھی لوگوں نے منال کے حسن کو سراہا تھا، وہ حقیقت میں حسین بھی بے پناہ لگ رہی تھی، لیکن وہ زیادہ دیر نہ بیٹھ سکی۔ اس کی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، شاید تھکاوٹ اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ تقریباً 1 ہفتے سے 6 کی 6 اس کے سر پر سوار تھی، نہ خود سوتی تھی نہ اسے سونے دیتی تھی۔ پھر شاید ڈیڈی سے مل کر رونے کی وجہ سے بھی اس کی طبیعت میں بھاری پن پیدا ہو گیا تھا۔ اسے اندر آرام کرنے کے لیے لٹا دیا گیا۔ 3 گھنٹے کے بعد رخصتی کا شور مچا تھا، تبھی وہ باہر آئی۔ ماما، مامی اور ڈیڈی ساتھ تھے۔ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اسے کار میں بٹھایا گیا۔ اس نے سنا مامی اس کی ساس نندوں سے کہہ رہی تھی، آپ ہماری گلشن کا سب سے مہکدار پھول لے کر جا رہے ہیں۔ کچھ میٹھا ہوا ہے، میں کیا کروں۔ انہوں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئیں، پانی پلایا اور بستر پر لٹا دیا۔ اب کہیں جا کر اس کا رونا کم ہوا۔ اب دیکھ لو ایک پیج بھی مسنگ ہے، یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہاں اب مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا، لیکن ٹھہرو، پہلے میں
یہ تابش کا فیڈر بنا لوں، ورنہ یہ ایسے ہی شور مچاتا رہے گا۔ وہ جتنی تیزی سے گئی تھی اتنی ہی تیزی سے لوٹ آئیں، ساتھ ہی بڑی باجی بھی تھی۔ کیا بات ہے منال؟ بڑی باجی فکرمندی سے پوچھ رہی تھی۔ رکا ہوا سیل رواں پھر سے بہہ نکلا، پتہ نہیں کیا۔ وہ ہچکیوں کے دوران بتانے لگی۔ بڑی باجی شرمندگی سے نظریں نہ ملا پائیں۔ چھوٹی نصرت باجی غصے سے آگ بگولا ہوئی۔ حد ہو گئی ہے، یہ سب بے جا لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے زبردستی شادی نہیں کی، اس شادی میں اس کی پسند بھی شامل تھی۔ پھر یہ حرکت؟ بڑی نصرت باجی فکر میں ڈوبی ہوئی بولی تھی۔ منال، کیا تم اس سے پہلے کبھی ملی ہو؟ بڑی رفتاری سے ایک خیال نصرت باجی کے دماغ میں کوندا۔ منال ان سے کچھ نہ چھپا پائی، بے کم و کاست تینوں ملاقاتوں کا احوال سنا ڈالا۔ اسی کا شبہ تھا، وہ پر خیال لہجے میں بولی۔ کیا؟ منال کے پلے کچھ نہ پڑا۔ اصل میں موئز کو ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو بہت معصوم، کم عمر، کم پڑھی لکھی، ڈھیلا ڈالا لباس پہننے والی، شرم و حیا کی پتلی ہو۔ وہ بے حد دولت مند لڑکی کے بھی خلاف تھا۔ احساس کمتری کی ماری دبی ہوئی لڑکی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، اسے پسند تھی۔ لیکن کیوں؟ منال حیرت سے چلا ہی اٹھی۔ تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ سوچو ہمیں کتنا غصہ آیا ہوگا جب اس نے ہمیں اپنی آئیڈیل لڑکی کا نقشہ کھینچ کر دیا۔ پہلے تو ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسی لڑکیاں بہترین بیویاں ثابت ہوتی ہیں، شوہر کا وقار قائم رہتا ہے، وہ ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی۔ کم از کم موئز کا نظریہ تو یہی ہے، لیکن اس کی ایسی عادت کیوں ہے؟ منال الجھنے لگی۔ وہ اس لیے کہ اسے ہمیشہ ہر ایک پر فوقیت دی گئی ہے۔ وہ اس خاندان کا اکلوتا چراغ ہے، ہماری اولاد نرینہ، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، بیٹے، مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں، وہ ایک اکلوتا بیٹا ہے، سب کی بیٹیاں ہی ہیں، اور ادھر ہم دونوں کے بعد وہ پیدا ہوا تو اس کی قدر و قیمت اتنی بڑھ گئی کہ وہ دن کو رات کہتا تو سب لوگ رات کہتے، وہ رات کو 2 بجے اٹھ کر بھی کوئی فرمائش کرتا تو سب لوگ مارکیٹ کی طرف بھاگے جاتے۔ اس کے نخرے ماما، ڈیڈی، چچا، پھوپھیاں اور سب سے زیادہ دادی حضور اٹھاتی تھی۔ جوان ہوا تو ماشاءاللہ اتنی شاندار شخصیت نکلی کہ تعریفیں کر کر کے دنیا نے دماغ 7ویں آسمان پر چڑھا دیا۔ ہم دونوں کے جانے کے بعد تو وہ اور بھی سر پھرا ہو گیا۔ ماما ڈیڈی کی اپنی مصروفیات تھیں، ایک دادی حضور ہیں جو ہر دم اس پر باری نیاری ہوتی رہتی ہیں، بزنس کے کاموں کے بعد دوستوں میں گھومتا پھرتا ہے، اسی لیے بیوی بھی ایسی چاہتا تھا جو اس کے معاملات میں تبدیلی کا باعث نہ بنے۔ ظاہر ہے تمہیں دیکھ کر تو اسے زبردست شوق لگا ہوگا۔ اب تم ذرا نہ گھبراؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ دونوں اسے دیر تک سمجھاتی رہیں۔ ہائے حنادی، میں کہاں پھنس گئی؟ تم سچ کہتی تھی، اتنی جلدی حامی مت بھرو، اسے سمجھتے میں تھوڑا وقت لو۔ نہ جانے کب تک وہ ماتم کرتی رہی، پھر ننھے تابش کے نزدیک لیٹ کر سو گئی۔ اگلے روز بڑے زور و شور سے دعوت ولیمہ ہوا۔ شادی کے دن والا ماحول، ویسی ہی رونق، ویسا ہی رنگ و نور کا سیلاب۔ بس مرونی چھائی تھی تو منال کے دل پر سب کچھ زہر لگ رہا تھا۔ شاید وہ اس دعوت میں آنے سے ہی انکار کر دیتی، لیکن بڑی باجی نے سمجھایا تھا کہ خوش خوش نظر آؤ، ورنہ موئی سمجھے گا کہ تم کمرے سے نکلنے کے بعد اس سے ڈر گئی ہو، خائف ہو۔ اگر تمہیں اس سے مقابلہ کرنا ہے تو ڈٹی رہو، ذرا بھی خوف کے اثرات چہرے پہ نظر نہ آئیں۔ تب سے وہ خوب ہنس رہی تھی۔ سبھی دوستوں سے باری باری ملنے کے بعد موئز کے دوستوں سے بھی خوش دلی سے ملی تھی۔ ہر نظر اسے سراہ رہی تھی، ہر کوئی انہیں چاند سورج کی جوڑی قرار دے رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ موئز بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ اسے منال کا اس طرح بے حجابانہ باتیں کرنا ذرا پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں رات مطلع کیا تھا کہ مجھے اس طرح کی بے شرمی بالکل پسند نہیں۔ وہ
آواز دبا کر اس وقت کہہ رہا تھا جب وہ دونوں تھوڑی دیر کے لیے اکیلے رہ گئے۔ میں صرف اپنی مرضی کے تابع ہوں مسٹر موئز افندی۔ وہ اس وقت بلاسٹ ہونے والا ایسا پتہ نہیں کیا بنی ہوئی تھی جو ذرا چھیڑے جانے کا منتظر تھا۔ وہ اسے نہ جانے کیا کیا سنا ڈالتی، لیکن سامنے سے آتے ڈیڈی اور ماما پر نظر پڑ گئی۔ پھر ان سے ملنے ملانے میں کافی وقت گزر گیا۔ اس رات تقریب کے اختتام پر وہ ممی ڈیڈی کی اجازت سے ماما مامی کے ساتھ اپنے گھر چلی آئی۔ ڈیڈی کے جانے میں صرف 3 دن باقی تھے اور وہ یہ وقت انہی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ پھر یہ 3 دن اس نے بڑے سکون سے ان کے ساتھ گزارے۔ بڑی باجی اور چھوٹی باجی روانگی سے پہلے اس سے ملنے آئی تھیں۔ وہ 1 مہینے پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ 1-2 ہفتے سسرال میں رہ کر ان کی واپسی تھی۔ بڑی باجی نے چلتے وقت کہا تھا، منال، رشتے بہت مشکل سے جڑتے ہیں جبکہ انہیں توڑنے میں پل کی دیر لگتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم وہ پل اپنی کوشش کے درمیان نہیں آنے دو گی۔ نصرت باجی اسے بڑے کام کی باتیں بتا گئیں۔ منال گھر میں مضبوطی سے قدم جمانے ہیں تو دادی حضور کو اپنے فیور میں کرو۔ پوتے صاحب خود ہی آگے پیچھے گھومتے نظر آئیں گے۔ بہرحال دونوں رخصت ہو گئیں۔ اسی دن ڈیڈی کی بھی روانگی تھی۔ چلتے وقت ڈیڈی نے دہلی والی ممی کے نام والی کو کوٹھی منال کے نام ٹرانسفر کر دی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بینک میں اس کے نام ایک خطیر رقم بھی جمع کرائی تھی۔ ڈیڈی کو ایئرپورٹ چھوڑنے موئز کے ممی ڈیڈی آئے تھے۔ موئز کے بارے میں معذرت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ضروری میٹنگ میں مصروف ہے۔ پھر وہیں سے واپسی میں وہ ممی اور ڈیڈی کے ساتھ افندی پیلس چلی آئی۔ اس نے اپنی طرف سے موئز کی طرف سے سب کو مطمئن کرنے کی بڑی کوشش کی تھی اور شاید کامیاب بھی ہو جاتی اگر وہ اس کا بھرم رکھنے کے لیے ڈیڈی کو چھوڑنے آ جاتا، لیکن اب وہ سب کھٹک گئے تھے۔ افندی پیلس جانے سے پہلے سب نے اسے گھیر لیا تھا اور کچھ اس طرح سے استفسار کیا تھا کہ وہ کچھ چھپا نہ پائی سوائے موئز کے کمرے سے نکالنے کے۔ یہاں شاید عزت نفس بچانی مقصود تھی۔ میں طاہر صاحب سے پوچھوں گا، ہم نے لڑکی ان کے حوالے کی تھی۔ ماما جی سخت غصہ ہو کر بولے۔ زہیب بھائی اور مامی بھی سخت فکر مند نظر آ رہے تھے جبکہ حنادی غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ مگر میرا خیال ہے کہ جلدی میں معاملہ پتہ نہیں کیا بگڑ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مٹا ہوا ایکچولی، بگڑ جائے گا۔ ہمیں تھوڑا صبر کرنے سے کام لینا چاہیے۔ کیوں بیٹا؟ مامی اس کی رائے پوچھ رہی تھی۔ جی مامی جی، وہ نظریں جھکائے بولی، مجھے کوشش کر لینے دیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ماما جی تھکے تھکے سے بولے، ہمیں اپنی تربیت پر ناز ہے، کرو کوشش، جب تھک جاؤ تو ہمیں بتا دینا۔ اس کوشش میں تمہاری محبت کو کتنا دخل رہے گا؟ حنادی نے چلتے وقت اس سے چھپکے سے پوچھا تھا۔ 100% اسی کا دخل ہے، ورنہ میں کہاں یہ رسک لیتی۔ وہ اسے مطمئن کرنے کے لیے ہنس کر بولی تھی۔ اب وہ واپس افندی پیلس آ تو گئی تھی لیکن مسئلہ ہنوز برقرار تھا۔ آخر وہ کہاں رہے؟ مما ڈیڈی کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ اس نے دونوں باجیوں سے التجا کی تھی کہ یہ بات جتنے کم لوگ جانیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اس میں اس کی تضحیک کا پہلو نکلتا ہے اور سسرال میں ہر لڑکی عزت سے سر اٹھا کر رہنا چاہتی ہے، ہمدردی حاصل کر کے نہیں۔ بہت سوچ کر اس نے اسٹڈی روم کا جائزہ لیا۔ اندر 2 کتابوں کی الماریوں کے علاوہ کرسی اور ایک ٹیبل تھی۔ اس نے تکیہ اور کمبل کو بڑے کمرے سے اٹھایا اور بستر کی شکل میں ایک طرف لگا دیا۔ کپڑے تبدیل کر کے نائٹ سوٹ پہنا، بڑی خوابگاہ کا باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ اسٹڈی روم کا دروازہ سختی سے بند کر لیا۔ اب وہ پرسکون ہو کر سو سکتی تھی۔ صبح وہ بالکل چاقو چوبند تھی۔ باہر نکل کر اپنی الماری سے کپڑے نکالے اور نہا دھو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ موئز بے خبر سو رہا تھا۔ شاید پہلی بار اس نے بہت غور سے اس کا جائزہ لیا تھا اور ذہن میں یونانی دیوتا کا شبیہ سامنے آیا۔ اس کی جسمانی ساخت، نین نقوش سبھی اس سے مشابہت رکھتے تھے۔ یہ وہی شخص تھا
جو شادی سے پہلے ہی دل کے چوٹ دروازوں سے اندر آنے کی مسلسل کوششیں کر رہا تھا اور اب تو بڑے حق سے براجمان ہو گیا تھا۔ وہ اس کی شادی کی شب والی حرکت کو یاد کر کے نفرت کرنے کی بتیری کوشش کرتی، لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر یہ شاید اس کے جذبوں کی تپش تھی جس نے اسے اٹھ جانے پر مجبور کر دیا۔ رات سٹڈی روم بند کر کے کیوں سوئی تھی؟ فکر مت کرو، اب دوبارہ کمرے سے نہیں نکالوں گا۔ اس کا تضحیک آمیز انداز مینال کے تن بدن میں آگ لگا گیا، مگر وہ ضبط سے کام لے گئی۔ صبح صبح لڑنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ پرفیوم اٹھا کر سپرے کیا اور باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ وہ شاید کچھ اور ہی توقع کر رہا تھا، اسی لیے ذرا کے ذرا حیران ہوا۔ دادی حضور کے پاس، غیر متوقع جواب ملا۔ دوسرے ہی لمحے وہ صبا کے جھونکے کی طرح باہر نکل گئی۔ ابھی تک اکڑ نہیں گئی محترمہ کی؟ وہ بڑبڑاتا ہوا دوبارہ واپس لیٹ گیا۔ دوبارہ واپس؟ دادی حضور نماز پڑھ رہی تھی۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر نور ہی نور بکھرا ہوا تھا۔ مینال متاثر ہونے لگی۔ اس کے گھر میں تو کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا۔ جمعے کے جمعے ایک وقت کی پابندی ہوتی تھی جس سے بھی بچے مبرہ تھے، اور اسے تو نماز صحیح طرح سے ادا کرنی بھی نہیں آتی تھی۔ دادی حضور نے سلام پھیرا تو اس نے غور کیا کہ موئز کے زیادہ تر نین نقوش دادی سے ہی ملتے ہوئے تھے۔ ویسا ہی لمبا قد، چمکتا دمکتا رنگ اور ناک کا پر مغرور انداز۔ یقیناً غصہ بھی دادی سے ورثے میں ملا ہوگا۔ دادی کے بارے میں چھوٹی باجی نے بتایا تھا کہ وہ عرب کے ایک معزز خاندان قطانی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ لوگ اپنا شجرہ نسب ملکہ سبا سے ملاتے ہیں۔ کڑے نقوش والے یہ بے حد خوبصورت لوگ بہت جھگڑالو، انا پرست اور اپنے آگے کسی کو نہ گردانے والے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے زیادہ تر رشتہ دار امراء اور شہزادے ہیں۔ وہ تو کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ دادا حضور کی شادی دادی حضور کے ساتھ ہو گئی اور انہیں سعودی عرب چھوڑ کر ہندوستان آنا پڑا، ورنہ وہ ابھی بھی پورے خاندان کی بے تاج بادشاہ تھیں۔ پھر وہ دادی حضور کے جتنے نزدیک جاتی گئی وہ اسے اتنی ہی اچھی لگتی گئیں۔ وہ دن بھر پاک صاف رہتی، فرض نمازوں کے علاوہ وہ انہیں اکثر نفل ادا کرتے بھی دیکھتی۔ اکثر راتوں کو دیر دیر تک عبادت میں مصروف نظر آتی۔ پھر خود بخود ہی اس کے اندر بھی نماز پڑھنے اور قرآن پاک پڑھنے کی تحریک جاگنے لگی۔ دادی حضور سے یہ بات کہی تو وہ خوش ہو گئیں اور مینال کا زیادہ تر وقت انہی کی صحبت میں گزرنے لگا۔ ماما ڈیڈی بہت مصروف بندے تھے۔ شام 5 بجے وہ واپس آتے اور 2 گھنٹے آرام کے بعد 7 بجے واپس چلے جاتے۔ گھر میں نوکروں چاکروں کی ریل پیل تھی۔ وہ اشارہ کر دیتی تو کام کرنے والوں کی لائن لگ جاتی۔ موئز آفندی کے اپنے ہی انداز تھے۔ 9 بجے تک وہ آفس کے لیے روانہ ہوتے، 4 بجے ان کی واپسی ہوتی۔ کھانا وغیرہ کھا کر وہ آرام کرتے۔ ان اوقات میں نوکر بھی ان کے کمرے کے سامنے سے دبے پاؤں نکلتے۔ ذرا سی ڈسٹربنس ان کی نیند خراب کر دیتی تھی اور پھر وہ ہنگامہ مچتا کہ اللہ کی پناہ۔ شام کو وہ نئے سرے سے تیار ہوتے اور دوستوں کی طرف نکل جاتے۔ کلب، پارٹیز، ہنگامے، اکثر کھانا گول ہی ہو جاتا یا شاید وہیں سے کھا کر آتے تھے۔ مینال کا دن دادی حضور کی صحبت میں اور رات سٹڈی روم میں گزرتی۔ کبھی کبھی وہ دادی حضور کے ساتھ ماما مامی کی طرف ہو آتی اور اپنی طرف سے انہیں مسلسل مطمئن کرنے کی کوشش کرتی۔ دادی حضور، میں یونیورسٹی جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میرا آخری سال ہے۔ اس نے سب کو لا تعلق کر کے ایک دن دادی حضور سے ہی آخر کہہ ڈالا۔ تو جاؤ بیٹا، تعلیم مکمل کرو۔ وہ صبر و اطمینان سے بولی۔ آپ کے پوتے اجازت نہیں دیں گے۔ وہ اس معاملے میں موئز سے پوچھ کر اپنی بے عزتی کرانا نہیں چاہتی تھی۔ مجال ہے اس کی، جو کچھ بولے۔ تم آج سے کلاسیں لینا شروع کر دو۔ دادی خوب پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ اکثر فارغ اوقات میں وہ عربی کی موٹی موٹی کتابیں پڑھتی نظر آتی۔ وہ کھل سی اٹھی، پھر اس کی زندگی معمول پر آ گئی۔ اس نے موئز کو بغیر موئز کو اطلاع دیے فارم بھرے اور یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔
सभी दोस्तें फिर से एक जगह जमा हो गईं। वो भी उसकी शादी की खुशी में गेट टुगेदर करना चाहती थी, लेकिन मिनाल ने मोइस की मसरूफियत का बहाना करके ये प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। सुनो, ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? वो उसके स्टडी रूम में सोने की तरफ इशारा करते हुए बोला था। बहुत दिन से वो मिनाल के रवैये पर गौर कर रहा था। वो उसे देखते ही हु केयर्स की तख्ती अपने चेहरे पर लगा लेती थी। मजबूरन उसे ही गुफ्तगू में पहल करनी पड़ी। तमाशे की शुरुआत तो आपने की थी, मैं तो उसे जारी रखने की कोशिश कर रही हूँ। वो माथे पर सो बल डाले स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। इतना अकड़ती क्यों हो? वो सख्ती से उसका हाथ पकड़े पूछ रहा था। मिनाल को लगा जैसे उसने नंगे तारों को छू लिया हो। वो पूरी की पूरी लरस गई। मज़ाहमत करता हुआ ये नाजुक सफ़ेद हाथ मोइस को एहसास दिला रहा था कि वो पहली बार किसी की मजबूत गिरफ्त में आया है। वो दूर जाकर अपनी अहमियत दिखा रही थी। अगर वो पहले ही दिन सरेंडर कर लेती, माफ़ी मांग लेती, तो वो भी महकूम तबके में आ जाती। मोइस उसे अपना कर भूल भी जाता। लेकिन अब उसका गुरेज, उसका तगाफुल मुसलसल मतवज्जा कर रहा था। क्या है इस लड़की में जो मैं उसकी तरफ खींचता जा रहा हूँ, जबकि उसके अंदाज मुझे मुसलसल गुस्सा दिलाते हैं? क्यों नहीं मैं उसे एक झटके से अपनी ज़िंदगी से निकाल देता, जबकि वो मेरी शख्सियत की मुसलसल नफ़ी कर रही है। लेकिन क्या वो ऐसा करना चाहता है? नहीं, वो तो सिर्फ उसे अपने सामने सहमा हुआ, दबा हुआ, खौफज़दा खड़ा हुआ देखना चाहता था। छोड़िए मेरा हाथ। मिनाल को लगा ये साहिर शख्स अगर थोड़ी देर और उसका हाथ पकड़े रहा तो वो यकीनन मुदाफ़ियत की सारी कुव्वतें खो देगी। कल शाम मेरे दोस्तों ने हमारी शादी की खुशी में एक पार्टी का एहतमाम किया है, तैयार रहना। और हाँ, वो ओल जलोल कपड़े ना पहनना जो तुम शादी से पहले पहनती थी। वो उसका भरपूर जायजा लेते हुए नरम लहजे में बोला। मिनाल ने तड़प कर अपना हाथ छुड़ा लिया। आंसू आंखों में आने के लिए बेकरार होने लगे, लेकिन वो अपनी किसी कमजोरी का एहसास उसे कराना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने आंसुओं की नमी को सांसों की गहराई में उतार लिया। जब से वो यहाँ आई थी तब से खुद ही शलवार सूट वगैरह पहनने लगी थी। दादी हजूर के साथ रहते रहते उसे पहले वाले लिबास नामुनासिब से लगने लगे थे। क्या ये देखते नहीं है, नजर नहीं आता? वो झुंझला गई। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसने जिद्दी लहजे में कहा और स्टडी रूम में अपने आप को बंद कर लिया। लेकिन उसे उस तकरीब में शरीक होना पड़ा। मामा, डैडी और दादी सभी का इसरार था। देख बेटा, सारे खानदान की दावतें तो मोइस ने यह कहकर नामंजूर कर दी कि वो तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता है। अब दोस्तों की दावत ठुकराना मुनासिब नहीं, डैडी ने कहा। ये मेरे साथ वक्त गुजारा जा रहा है? वो सिर्फ सोच कर रह गई, कह ना पाई। दावत में शमा भाभी को जरा गौर से देखना, मोइज अफंदी उस वक्त बोले जब वो कार में उनके बराबर की नशिस्त पर बैठ चुकी थी। ब्लू साड़ी में वो हमेशा से ज्यादा हसीन लग रही थी। मेरी आइडियल शख्सियत है वो। अपनी बीवी में मैंने हमेशा यही औसाफ देखने चाहे हैं। उनकी कोई बहन वगैरह नहीं है क्या? वो अजीब से लहजे में बोली। क्यों? वो समझे नहीं। उसी से कर लेते शादी, मैं कहाँ फंस गई? अपने जोड़े को ठीक करते हुए वो जलाने वाले अंदाज में मुस्कुराने लगी। मोइस ने शाकी अंदाज में उसे घूरा था, लेकिन बोले कुछ नहीं थे। फिर मिसेस शमा नवाज से वो खास तौर पर मिली, जो मोइस के बहुत गहरे दोस्त की बीवी थी। महंगी लेकिन बेढंगी सी साड़ी पहने आम सी कबूल सूरत औरत थी। मोइस के बेशुमार दोस्तों की बीवियां मौजूद थी। मिनाल को सबसे कमतर वही महसूस हुई। सभी से पुरतपाक अंदाज में मिलने के बाद मिनाल ने उनकी नजदीकी कुर्सी पर डेरा जमाते हुए बगौर उनका जायजा लेना शुरू कर दिया। जरा देखें तो सही क्या है इनमें जो मोइस को पसंद है। वो जोर जोर से अपने मुंह से अपनी तारीफें कर रही थी। आपसे भी हद है। कभी किसी बीवी को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं? मैंने नहीं देखा। आप ये भी करती हैं? मिसेस अहमद बोली। ये तो कुछ भी नहीं, उनको जूते पहनाने और उतारने का काम भी मैं ही करती हूँ। तो फखर से बोली।
میرے تمام دن کی بس یہی مصروفیات ہیں، ان کی پسند کے کھانے بنانا، کپڑے دھونا، پریس کرنا، ان کی ہر ایک چیز کو سنبھال کر رکھنا۔ آپ کے گھر میں نوکر نہیں ہے کیا؟ منال نے نہایت معصومیت سے انہیں درمیان میں ٹوک دیا۔ سبھی ہنسنے لگی۔ یہ لو، وہ جیسے ناراض ہو گئی۔ بہت ہیں، مگر مجھے اپنے شوہر کا کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند ہے۔ ذرا میں دیکھ آؤں، بہت دیر ہو گئی، انہوں نے کوک وغیرہ لی یا نہیں؟ وہ مسلسل سب کو ہنستا دیکھ کر سامنے والے حصے کی جانب کھسک گئیں۔ مردوں کے لیے سامنے والا ذرا الگ تھلگ والا حصہ مخصوص تھا۔ اس طرف جاتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ ساڑی نہیں تھی، اس نے کچھ اور پہنا ہوا ہے یہاں، لیکن مٹا ہوا ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس کو سر مطلب جو وہاں لکھا ہوا تھا نا ورڈ، لائک مجھے ساڑی سمجھ آیا تھا، لیکن وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ساڑی کو سر پر اور شانوں کے اطراف لپیٹ لیا۔ اچھا پھر یہ ہوگا کہ اس کے پلو کو، ہاں یہ ہو سکتا ہے، لائک دیکھو یار کلیئر کر کے نہیں لکھا ہوا، میرا کیا قصور ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کھانا بھی خود نکال کر دے کر آئی تھی۔ نواز کے دوستوں میں چرچے ہونے لگے، بس بیوی ہو تو نواز کے جیسی، کتنی وفاشار، سلیقہ مند اور محبت کرنے والی ہیں۔ لیکن منال کو یہ سب صاف تصنع اور بناوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ہم جن جذبات کو کسی کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، کیا ان کی نمائش ضروری ہے؟ واپسی پر کار میں بیٹھی وہ یہی سوچتی رہی۔ تمہیں کیسی لگی شمع بھابی؟ معیز بڑے اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ منال نے کھڑکی کے باہر دیکھنا ترک کر کے گہرا سانس لیا۔ اچھی لگی، لیکن اتنی اچھی نہیں کہ ان کی تقلید کا خیال دل میں آ جائے۔ میں جو کہہ رہا ہوں ان کی تقلید کے لیے۔ اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہونے لگا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے، لیکن مجھے نہ کہنے کی بہت عادت ہے۔ میرے ساتھ رہیں گے تو عادی ہو جائیں گے۔ وہ پرسکون انداز میں جواب دے کر ایک بار پھر باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ منال، دس از اے لمٹ، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولا تو منال نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ پھر بہت سارے دن چپ چاپ گزر گئے۔ دونوں اپنی ڈگر سے 1 انچ ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ نزہت باجی اور نصرت باجی کا اکثر فون آ جاتا۔ منال سے بہت دیر تک باتیں ہوتی۔ ہنادی کا امریکہ کا ویزا آ چکا تھا، وہ وہاں جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ پروگرام تھا کہ فائنل ختم ہوتے ہی ڈیڈی، ماما، مامی، ہنادی اور زہیب بھائی چلے جائیں گے اور وہیں ہنادی کو سیٹل کر کے آ جائیں گے۔ جانے سے پہلے ڈاکٹر مظہر کا نکاح ہنادی سے ہو چکا تھا اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے اسے ویزا بھجوایا تھا۔ زہیب بھائی کی خواہش پر ڈاکٹر فریال کے ساتھ ان کی منگنی کی جا چکی تھی۔ معیز صرف ان 2 موقعوں پر منال کے ساتھ اس کے گھر گئے تھے۔ کبھی کبھی ماما جی اس کی طرف سے سخت فکر مند ہو جاتے، کچھ اتنے کہ منال کو انہیں سمجھانا مشکل ہو جاتا۔ یہ بھی شکر تھا کہ امریکہ میں بیٹھے ڈیڈی ان سب حالات سے ناواقف تھے، ورنہ منال کے لیے پریشانیاں کچھ اور سوا ہو جاتی۔ پھر فائنل ایگزامز کے دوران ممی ڈیڈی کچھ ہفتوں کے لیے پیرس چلے گئے۔ ڈیڈی کا ارادہ وہاں پر ایک نئی برانچ کھولنے کا تھا۔ ماما نے معیز اور منال پر بھی زور دیا تھا کہ وہ کہیں گھومنے پھرنے چلے جائیں، لیکن ظاہر ہے معیز کہاں راضی ہوتا، اور منال کو انکار کروا کے اپنی بے عزتی نہیں کرانی تھی، اسی لیے اس نے خود ہی امتحان کا بہانہ بنا دیا۔ آج کل وہ کافی رات تک اسٹڈی روم میں ٹیبل لیمپ جلائے پڑھنے میں مصروف رہتی۔ وہ اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے MSc فائنل میں بھی امتیازی نمبروں کی متمنی تھی۔ پڑھائی میں بے پناہ مصروف ہونے کے باوجود وہ دیکھ رہی تھی کہ معیز پریشان سا نظر آ رہا ہے۔ اب وہ جلد ہی گھر لوٹ رہا تھا۔ باتیں کرنے میں بھی اب وہ تنتنا اور غصہ نظر نہیں آتا تھا۔ ڈیڈی کی غیر موجودگی میں کام شاید زیادہ بڑھ گیا ہے، وہ اسی قدر سوچ سکی۔ پھر جس دن وہ آخری پیپر دے کر واپس آئی تو دادی حضور نہاتے ہوئے باتھ روم میں پھسل گئیں۔ وہ بڑی بہادر عورت تھیں، لیکن اس وقت تکلیف کی شدت سے اس بری طرح تڑپیں کہ منال کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ معیز آفس میں تھا، گھر میں اتفاق سے کوئی ڈرائیور بھی نہیں تھا۔ نوکروں کی مدد سے اس نے دادی حضور کو کار میں لٹایا اور خود کار ڈرائیو کر کے ہاسپٹل لے گئی۔ ہاسپٹل میں سارا ہی عملہ اس سے بخوبی واقف تھا۔ دادی حضور کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، پھر مختلف ٹیسٹ، ایکس رے وغیرہ کے دوران وہ ہر دم ان کے ساتھ رہی۔ تبھی یہ معلوم ہوا کہ ان کے دائیں شانے میں فریکچر تھا۔
मोइस बहुत अहम मीटिंग में मसरूफ होने के सबब काफ़ी देर से आया तो दादी के पास से हटने को तैयार नहीं था। मिनाल ने कई बार नरमी से उससे कहा था कि वो घर जाकर आराम करे, उन्हें सुबह फिर ऑफिस जाना है, लेकिन वो दादी का हाथ थामे वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया। कमरे में एक जायद बेड था। मिनाल ने उसे बिस्तर पर लेट जाने के लिए कहा तो वो चुपचाप कुछ भी कहे बगैर बेड पर लेट गया और गहरी नींद में डूब गया। मिनाल ने ही उसका कोट उतारा था, शर्ट को पैंट से खींचकर बाहर किया और बेल्ट ढीली कर दी। उसके बाद बाकी के वक्त वो दादी के पास बैठी जागती रही। दादी हुजूर ज्यादा रुकने को तैयार नहीं हुई। वो सुबह प्लास्टर चढ़वा कर घर लौट आई थी। घर आकर मिनाल की मसरूफियात में एकदम इजाफा हो गया। दादी हुजूर नौकरों के हाथ से खाना और कोई काम कराना अपनी तौहीन समझती थी। पहले वो अपने काम खुद करती थी और अब मिनाल ने ये जिम्मेदारी उठा ली। उनका मुंह हाथ धुलवाना, खाना पिलाना, नहाना, नहलाना और यहाँ तक कि बाथरूम ले जाना भी मिनाल ने अपनी जिम्मेदारी में शामिल कर लिया था। मोइस बहुत जल्दी ऑफिस से लौट आता और दादी के पास रहकर अपना वक्त गुजारता और मिनाल को खिदमतें करते चुपचाप देखता रहता। दादी हजूर की ज़बान पर बस मिनाल की तारीफ़ें होती। वो उसके हाथ का खाना खाने के बाद अब किसी और के हाथ में जायका ही महसूस नहीं होता। दादी हजूर ने उस वक्त कहा जब वो उनके लिए सूप बनाने गई। मोइस को कॉफ़ी की शदीद तलब हुई। उसने नौकरों को देखा तो वो टीवी के सामने बैठे क्रिकेट मैच देख रहे थे। बड़े हॉल के सामने वाले हिस्से में टीवी रख दिया गया था। सभी नौकरों को इजाज़त थी कि वो अपने पसंदीदा प्रोग्राम इस टीवी पर देखें। वो आजकल शराफत की जोन में था, इसीलिए उन सब पर चीखने की बजाय खुद ही किचन में चला आया। कुछ उसे किचन में काम करते देखने की ख्वाहिश भी थी। मिनाल एप्रन पहने तुंदही से अपने काम में मसरूफ नजर आई। पिंक कलर का आम सा लिबास पहने वो कितनी अलग और अपनी अपनी सी महसूस हुई। एक कप कॉफ़ी मिल सकती है? वो उसके इतने नज़दीक होकर बोला कि वो बेसाख्ता उछल ही पड़ी। फिर उसे वहां देखकर बहुत सी हैरानियां उसकी आंखों में सिमट आईं। आप जाइए कमरे में, यहाँ बहुत गर्मी है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। वो उसकी नज़रों की तपिश से बचने की खातिर बोली। क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर तुम भी तो इसी गर्मी में काम कर रही हो। वो वहीं एक नज़दीकी स्टूल पर बैठ गया। मिनाल फुर्ती से काम कर रही थी। सिर्फ 2 मिनट में उसने कॉफ़ी बनाकर मोइस को दे दी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम्हें अमूर खानादारी में इतनी महारत है। वो खुश जायका कॉफ़ी का सिर्फ एक घूंट पीकर बेसाख्ता बोला। मिनाल ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। दादी हजूर बता रही थी कि तुमने ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह के भी कोर्स कर रखे हैं। शादी से पहले तुम्हें जब भी देखा तुम बेवकूफ़ों वाली हरकतें करती नजर आईं। इन सब कामों को सीखने के लिए वक्त कहाँ से निकालती थी? खैर ये बताओ, खाने में क्या क्या बनाना जानती हो? उसकी पेशानी पर शिकने आती देखकर जल्दी से उसने मौजू बदल लिया। सभी कुछ। मिनाल ने भी कुछ सोचकर लड़ाई का इरादा मुलतवी कर दिया। चिकन पसंदे बना सकती हो, मुझे बेहद पसंद है, लेकिन सारे कुक को सही तरह बनाने नहीं आते। फिर रात को खाने की मेज पर चिकन पसंदे की डिश मौजूद थी और कुछ इतनी अच्छी थी कि वो उंगलियां चाटते रह गए। फिर जिस दिन दादी हजूर का प्लास्टर खुला उसी दिन मामा डैडी लौट आए। उन्हें इस हादसे की इत्तला ही नहीं दी गई थी। मुबादा वो परेशान होकर अपना काम अधूरा छोड़कर ना आ जाए। हम दोनों हैं ना यहाँ, मोइस ने कहा था। उनके आने पर मिनाल ने सुकून का सांस लिया। मामा मामी की तरफ गए काफ़ी दिन हो गए थे। हालांकि मुलाकात तो उनसे कई बार हो चुकी थी जब वो दादी हजूर को देखने आए। बहरहाल वो सब की इजाज़त से जाने के लिए तैयार होकर निकली थी कि मोइस ने अंदर आते हुए अपनी गाड़ी से हॉर्न दिया। कहीं जाना है क्या? वो खिड़की से सर निकाले पूछ रहा था। हनादी के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम है, फिलहाल घर तक जाऊंगी। वो हशाश बशाश मूड में थी। आइए मैं छोड़ देता हूँ, वो दोस्ताना अंदाज में बोला। आजकल तुम्हारी दोस्तें नजर नहीं आ रही? वो कार चलाते हुए पूछने लगा। लबीना की तो पिछले हफ्ते ही शादी हुई है। दादी हजूर के फ्रैक्चर के सबब उसमें शरीक नहीं हुई। हानिया और जूही की भी शादी अनकरीब ही है। रक्षी और नोमी फर्दर स्टडी के लिए इंग्लैंड जा रही हैं। वो दोस्तों के बारे में तफसीलात बताने लगी।
अचानक ही मिनाल की नज़र सामने पड़ी थी। नीले रंग की टोयोटा करोला अपना ट्रैक छोड़कर उनकी कार के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी थी। मोइस ने बचाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन टक्कर हो चुकी थी। उनकी मर्सिडीज काफी उछली थी। मिनाल बेसाख्ता ही नीचे झुकती चली गई। साथ साथ उसने मोइस को शानों से पकड़कर अपने साथ नीचे झुका लिया। दोनों की सांसें गुडमुड हो गई। कार जोरदार धमाके से रुकी थी लेकिन मजबूत मर्सिडीज का कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। टकराने वाली कार से कोई मौलाना उतरे। लंबी सी सफेद दाढ़ी, बड़ी सी टोपी, तस्बीह हाथ में हिलाते हुए और उतरते ही मोइस से उलझ गए कि वो सही रास्ते पर थे। मोइस की गलती से यह हादसा हुआ है। मोइस उन्हें मुसलसल समझा रहा था लेकिन वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर और तस्बीह को हिलाते हुए मुसलसल झूठ बोल रहे थे। मजमा इकट्ठा हो गया। पुलिस आ गई। पुलिस और बाकी लोग भी मौलाना को सच्चा और मोइस को झूठा समझ रहे थे। बड़ी मुश्किल से मामला रफा दफा हुआ। पुलिस ने अगले दिन दोनों को पुलिस स्टेशन आकर जरूरी कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा। मोइस सख्त गुस्से में था। कार ड्राइव करते हुए भी उन्हीं मौलाना की गलत बयानी पर उसे तैश आ रहा था। अगर लोग ऐसा समझ रहे थे तो क्या गलत कर रहे थे? उनका हुलिया देखकर कौन सोच सकता था कि वो झूठ भी बोल सकते हैं। आज का जमाना ही ऐसा है कि लोग जाहिर को देखते हैं, बातिन में झांकने की किसी फुर्सत है। शरीफाना लिबास पहनकर बज़ाहिर नेकी का प्रचार करते फिरो, चाहे अंदरूनी तौर पर शैतान की पैरवी करो। सब नजरी धोखा और शराब के पीछे भागते हैं। सच्चाइयां तलाश करने का किसे शौक है? वो बेहद तल्ख हो गई। खुद मोइस ने भी उसके साथ कुछ ऐसा ही सलूक किया था। सिर्फ उसकी चंद शरारतों और मॉडर्न लिबास से कुछ और ही नतीजा अखज़ कर लिया था। मोइस को चुप्सी लग गई। 4-5 दिन गुजर गए। वो मामा मामी के घर से वापस ही नहीं आई। मोइस को उसके बगैर पूरा घर काटने को दौड़ता था। हालांकि वो उससे कम ही बात करती थी लेकिन नजरों के सामने तो रहती थी। जिस दिन से मोइस ने शमा भाभी के बारे में सुना था कि वो अपने चचा जात के साथ नवाज से तलाक लेकर शादी कर रही थी, उस दिन से वो मुसलसल अपना महासपा कर रहा था। ये वो औरत थी जिसको देखकर उसने अपना आइडियल तराशा था, लेकिन अब उसे अंदाजा हो रहा था कि किसी के लिबास और बनावटी बातों को सुनकर हम कोई मफरूजा नहीं कर सकते। वो भी तो मिनाल के लिबास और आज़ादी को देखकर धोखा खा गया था। हालांकि लिबास तो सिर्फ उस इंसान के माहौल को जाहिर करता है। मिनाल को भी जिस किस्म का लिबास पहनाया गया था उसने पहन लिया, लेकिन ये एहसास तो उसे मोइस के घर आकर हुआ था कि मुसलमान लड़कियों को ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो उनके जिस्म को छुपाने की सलाहियत रखता हो। अगर वो चाहता तो वो ये बात नरमी और प्यार से भी मिनाल को समझा सकता था। बजाय इसके वो तमाशे लगाता गया। इसके बावजूद वो अगर अब तक उसके घर में रुकी रही थी तो मशरकी रवायात ही उसके पैरों की जंजीरों में बंधी हुई थी। और ये शमा भाभी किस किस्म की औरत थी? नवाज ने उसे बताया था कि उन दोनों का किस्सा शादी से पहले का था। वो तो एक दिन जब उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया तो शमा ने तलाक की मांग कर दी और अब वो उससे शादी कर रही थी। फिर वो सब क्या था? वो चाहते ही, वो ख्याल रखने के अंदाज, वो दीवानगी, वो पूर मोहब्बत में डूबा लहजा। दुनिया में कुछ लोग जब अपने अंदर कोई सलाहियत नहीं रखते जिसके सबब हजारों में उजागर हो सकें तो वो ऐसी ही कुछ अलग हटकर हरकत करते हैं ताकि सब में नुमायां हो सके। दुनिया जब वाह वाह करती है तो वो जहनी सुकून हासिल करते हैं। नवाज कड़वे लहजे में कह रहा था और मोइस को मिनाल की याद शिद्दत से आने लगी। सच्ची, खरी, जो जाहिर वही बातिन पहलू। वो दिल के हाथों मजबूर होकर शायद पहली बार उसे फोन मिला रहा था। इत्तफाक से उसी ने उठाया। सुनो, मेरे चमन के फूलों को खुशबू की तलाश है जो तुम चुरा लाई हो। वो शौकी से गुनगुनाया। क्या? मिनाल को अपनी समातों पर यकीन न आया। कब तक आ रही हो? वो अचानक बात बदल गया। सॉरी, क्या फायदा है आने का? हमारे रास्ते अलहदा हैं और मिलने के अमकानात 0% हैं। बल्कि अब तो मैं हमेशा के लिए अमेरिका में डैडी के पास सेटल होने का सोच रही हूँ। रात इस सिलसिले में मेरी उनसे बात भी हुई थी। वो हद दर्जे संजीदा थी। मोइस बैठा का बैठा रह गया। थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर कार लेकर निकल गया।
ہنادی کی شادی کے لیے شاپنگ چل رہی تھی. منال اس کے ساتھ گئی ہوئی تھی. جب وہ وہاں پہنچا ماما جی مامی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے. پہلی بار وہ ان لوگوں سے اتنا بے تکلف ہوا تھا. وہ دونوں 3 گھنٹے میں واپس آئی تھی. موئز کو کار کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی, پھر بے یقین سی اندر آئی اور اسے وہاں دیکھ کر مارے استعجاب کے گنگ ہو گئی. رات گئے تک باتیں ہوتی رہی, ہنسی مذاق چلتا رہا. بیٹا اب تم دونوں آرام کرو. آج میری خواہش پر موئز یہاں رکنے پر تیار ہو گیا ہے. مامی نے بے حد خوشی سے سب کو بتایا. آج تو حیرانیوں کا دن ہے, کمال ہو گیا, وہ ہنادی کے کان میں بولی. لگتا ہے تمہارا جادو چل گیا. جواب میں ہنادی ہنسی تھی, لیکن وہ اتنی جلدی خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے والی نہیں تھی. ایک نظر موئز پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. نائٹ ڈریس پہن کر جب وہ اٹیچڈ باتھ روم سے نکلی تو وہ اس کے بیڈ پر لمبا لمبا لیٹا تھا. وہ خاموشی سے اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر آ گئی. ہیں؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ اب تو مجبوراً محترمہ کو اپنے بیڈ پر آنا ہی پڑے گا. یہاں کم از کم اسٹڈی روم تو نہیں ہے. یقین جانو کبھی کبھی تو دل چاہتا تھا کہ اس اسٹڈی روم کو آگ لگا دوں. وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے بیڈ کی طرف لے جاتا ہوا بولا. بیڈ کے نزدیک پہنچتے ہوئے جیسے وہ ہوش کی دنیا میں آئی. نہیں. اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا اور دروازے کی سمت دوڑ لگا دی. لیکن وہ ایسی ہی کسی حرکت کا متوقع تھا, اسی لیے دوسرے ہی لمحے وہ دوبارہ اس کی گرفت میں تھی. اس بار شکنجہ مضبوط باہوں کا تھا. اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی پوری کوشش کی اور ناکام ہو کر آنسوؤں کے سمندر بہا دیے. وہ کیسے آسانی سے ہار مان لیتی. شادی کی رات کی بے عزتی وہ اب تک نہیں بھولی تھی. اچھا پہلے خوب اچھی طرح رو لو, بس آخری بار, پھر میری بات غور سے سن لو. موئز شرمندہ شرمندہ سا کہہ رہا تھا. تم میری محبت کا پہلا اور آخری احساس ہو. میں تمہیں کبھی بھی نظر انداز نہ کر سکا. تم میرے آس پاس منڈلاتی رہی, تمہاری خوشبو سے میرا گھر مہکتا رہا. میں نے محسوس کیا, لیکن ہاتھ بڑھا کر تمہیں چھو نہ سکا. موئز از حد پشیمان تھا. زندگی کی سب سے بڑی غلطی میں نے شادی کی رات کی تھی, جس کے لیے تا زندگی تمہارے سامنے شرمندہ رہوں گا. بس ایک بار معاف کر دو. اس نے اپنے جلتے ہوئے لب اس کی آنکھوں پر رکھ دیے. منال کی قوت مدافعت کمزور پڑنے لگی. وہ بار بار معافی مانگ رہا تھا. معافی کے یہ الفاظ اس کے انگارہ دل پر بوند بوند گرنے لگے. اس کا غصہ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگا اور اندر سے ابھرنے لگی اس کی صاف شفاف محبت. تب وہ آنسو پونچھ کر چپکے سے مسکرا دی. ختم شد. سو میرے عزیز listeners, this was the end of the novel تیری خوشبو سے گھر مہکے. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.